مصر کے اندر سے ایک نہر جاتی ہے جس میں سے خربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے ہر مہینے. کس نے پہنچ گیا وہاں پہ بربروں کے ساتھ مل کے اس نے اسپین پہ حملہ کیا اور اسپین میں دوبارہ سے اپنی حکومت جانا شروع. پوپ بیٹھتے ہیں یہاں پہ, صحیح ہے, حضرت والا سب سے بڑے پادری جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں. واقعہ یہ ہوا تھا کالے لباس میں, بلیک سوٹ پہن کے بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ گورنمنٹ پہ حملہ کر دیا. اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حب الوطنی من الایمان. اس جنگ میں 2 کروڑ بندہ زخمی ہوا اور 1 کروڑ 80 لاکھ بندہ ہلاک ہو گیا. آسٹریو ہنگیرین تو بچا ہی نہیں پائے, اس کے بعد ختم ہو گیا. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے صرف بھوک کی وجہ سے, کہ جتنے پاورفل لوگ ہیں ان کو جب قتل کرو گے تو ہی ہاتھ میں آئے گی قوت. کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے کہ باہر کے لوگ وہاں زمینیں نہیں لے سکتے. فاشزم کا الزام پاکستان میں سے کھل کھل جگہ ہے وہ عمران خان پہ لگاتے تھے لوگ. ہٹلر نے چنانچہ فوراً دوبارہ سے کسی طرح ہفتے ڈیڑھ کے اندر اس کو ڈھونڈ کے نکالا. فاشزم کیا ہوتا ہے, تو یہ آج ہمارا موضوع رہے گا. فاشزم کے بارے میں مختصر بات چیت ہو گئی تھی آخری پیریڈ میں, تو کیا بتایا تھا فاشزم کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ جی موسولینی, بونیٹو موسولینی. بونیٹو موسولینی اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں. بینیٹو موسولینی صاحب جو ہے یہ حکمران کون سے ملک کے تھے؟ ہاں اٹلی. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اطالیہ, صحیح ہے. اطالوی حکمران تھے یہ. انہوں نے لگایا تھا کہ نظام فاشزم کی بنیاد ڈالی تھی, اور ڈالی کون سے سن میں تھی؟ 1922. صحیح ہے. میں نے آخری پیریڈ میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ بھائی یہ فاشزم باقاعدہ کوئی معاشی نظام نہیں ہے. فاشزم ایک سیاسی نظام ہے, سیاست کا ایک طریقہ کار تھا جو سامنے پیش کیا انہوں نے, اور بہت واضح کر کے پیش کیا. شاید ایسی حرکتیں دنیا میں سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہوں گی جو انہوں نے کی ہے, لیکن انہوں نے باقاعدہ نام کو اجاگر کیا. فاشزم فاشزم باقاعدہ اس کو اصطلاح کو استعمال کیا اور خوب ذکر کرتے تھے. فاشزم نظام کی بھی خصوصیات میں آتے ہیں. پہلے لغوی ترجمے سے شروع کرتے ہیں. فاشزم ہوتا کیا ہے, تو اب اس کا لٹرل میننگ کیا ہے لغت کے حساب سے بات کرتے ہیں. تو بھائی لغت کے حساب سے فاشزم یہ ہوتا ہے کہ لکڑیوں کا ایک گٹھا جس کے ساتھ ایک آری بھی رکھی ہو اور وہ مکمل بند کیا ہو, ایک ایسا گٹھا ہو جس میں لکڑیاں ہوں اور آری ہو, تو اس کو فاشس بولتے ہیں. لاطینی زبان کا لفظ ہے لیٹن, صحیح ہے, لیٹن ورڈ سے نکلا ہے. اور آپ کو پتہ ہے لیٹن کہاں کی زبان ہے؟ پتہ ہے اینشینٹ رومن لینگویج ہے یہ, جو روم سلطنت. روم کی بھی اس دن میں نے ہلکی سی بات کی تھی جو شاید کسی کے ذہن میں ہو. میں نے کہا تھا روم کی تاریخ تھوڑی دیکھیے گا, کسی کو کچھ اتفاق ہوا ہلکا پھلکا کوئی جھانکنے کا نہیں, میرے خیال ہے سبق بھی نہیں دیکھا. تو حالانکہ دیکھیں اس کو, یہ آپ کے نصاب کا حصہ بھی ہے نا یہ چیزیں. تو یورپ کی تاریخ کے اندر ایک بڑی چیز ہے روم, کیونکہ وہ رومی اولادیں ہیں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تو یہ مکمل تاریخ ہے, قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. تو یہ ایک بڑی سلطنتی بڑے واقعات ہیں ان کے. تو وہ اس کی بنیاد کیسے پڑی, کیا واقعات ہوئے, اس کی طاقت کتنی زیادہ تھی, کیا کیفیات تھیں, تو اس کے تذکرے سے مدد پتہ چلے گا. لیکن یہ زبان جو ہے یہ رومنس کی تھی. اب اس زبان کو, اور روم کہاں پہ ہے پتہ ہے؟ سوئس کنال جاری ہے مصر کے درمیان سے, صحرائے سینا ایک طرف ہے اس کے, اور باقی جو مصر ہے وہ دوسری طرف ہے. درمیان میں آبنائے سوئس بحری ہے, تو وہ جوڑتی ہے میڈیٹرینین سی کو انڈین اوشین کے ساتھ, پیسیفک کے ساتھ, اور اس کے تھرو انڈین کے ساتھ. تو اب یہ جو پورا ایک ٹریڈ روٹ بن جاتا ہے میڈیٹرینین, بحیرہ روم کہتے ہیں اس کو. تو بحر روم جو ہے, جو روم کا بڑا سمندر ہے, اس اوشین کو جوڑتی ہے وہ ایشیائی سمندروں کے ساتھ. تو یہ وہ نہر ہے جو مصنوعی انسان کی بنائی ہوئی ہے. ہوتا تو آپ کو میں نقشے میں بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح خلیج عدن ہے, خلیج عدن سے اوپر وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نہر کھودی ہے اور مصر کے اندر سے جاتی ہے. مصر کے اندر سے ایک نہر جاتی ہے جس میں سے کھربوں روپے کی تجارت ہوتی ہے. کھربوں روپے کی, کھربوں ڈالر کی بولنا چاہیے, روپے تو کچھ بھی نہیں ہے. کھربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے ہر مہینے. ترکی میں تو بس صرف ایک شہر ہے استنبول اس کا نام ہے. وہ شہر جو ہے ایسا شہر ہے کہ آدھا واقع ہے یورپ میں اور آدھا واقع ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ تو شہر ہے نا, زمین ہے. تو چنانچہ ترکی کے اس طرف بھی دریا لگتا ہے, سمندر لگتا ہے جو بحر روم لگتا ہے, اور اس طرف اس کو کچھ حصہ اس کا لگتا بھی ہے. کس کے ساتھ؟ ایشیائی سمندروں کے ساتھ. لیکن پھر بھی درمیان میں نہر کوئی نہیں ہے. راستے لمبے ہیں, پیچیدے ہیں, حتیٰ کہ ایک تاریخی طور پہ تو ان کے پاس نہر موجود نہیں تھی. لیکن اس وقت 2 راستے ہیں جس کے اندر سے بات چلتی رہی ہے مستقل مختلف موقع پہ بار بار یہ بات چلتی رہی کہ ہم لوگ بھی اپنی متبادل نہر کھودیں تاکہ سوئس کنال میں سے جو باہر بحری جہاز جاتے ہیں کچھ ہمارے پاس سے بھی جائیں. ابھی طیب اردوغان کے زمانے میں بھی اس سے مستقل باتیں ہوتی رہتی ہیں.
نہر بنانے کی. نہر کا روٹ کہاں سے ہو, جہاں سے ہوگا ان کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا ان زمینوں والوں کو, تو اس سے باتیں چاہتے ہیں مستقل چلتی رہتی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی زمینی رستہ نہیں ہے. مکمل ایشیا کے اندر واقع ہے مصر. جو نقشہ دیکھ لیں گے آپ کو تو پتہ چل جائے گا کہ نیچے کس طرح سے. ایسے دیکھیں, یہ آپ کو میں تھوڑا نقشہ ہلکا سا بنا کے دکھائی دیتا ہوں نا, ایسے کر کے جو نا یہ ہے, اس کو بولتے ہیں جزیرہ نما عرب, عربک پیننسولا. ٹھیک ہے, نیچے کے تھوڑا سا اس کو یوں کر لیتا ہوں, ڈیزائن تھوڑا بہتر ہو جائے گا معمولی سا. تو اس میں جو دو ممالک ہیں, ایک طرف عمان ہے, یمن ہے, یہ اوپر جو ہے بڑا سا یہ سعودیہ ہے. صحیح ہے, تو سعودیہ بڑا سا ملک ہے کہ یہاں پہ جس میں صحرا وغیرہ ان میں بہت زیادہ ہے. پھر یہاں چھوٹے چھوٹے آگے پیچھے ایسے ممالک آ جاتے ہیں جس میں وہ جو چھوٹے چھوٹے سے جنا ممالک ہیں, اور انہی میں کنارے پہ جو ہے دبئی بھی ہے, یعنی کہ متحدہ عرب امارات. تو اب اس اماراتی ممالک کے اندر بھی چیزیں شامل ہیں. تو یہ اس طرح ممالک ہے. لیکن یہ جو ہے نا جگہ, یہ عدن, آپ کو خلیج عدن نکلا. خلیج اس جگہ کو کہتے ہیں جو صحرا, وہ زمین کے ساتھ سمندر اندر تک کوئی جنا گھسایا ہو بہت لمبے علاقے تک, اس کے لیے خلیج لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ خلیج ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی خلیج ہے, یہ بھی سمندر اندر تک آیا ہوا ہے. پھر یہ نیچے چیزیں ہیں, اور یہاں تقریباً یہ پاکستان اس طرف واقع ہے, دبئی کے سامنے کی طرف. تو ایسے تو اتنا بڑا سا نہیں بنانا چاہیے, ایسے ہی ہوں. اور پھر یہ انڈیا ہے, وہ تو نیچے اور بھی نکلا ہوا ہے. اور یہاں پہ ایران ہے, اس کو خلیج فارس بولتے ہیں, ایران کی مناسبت سے خلیج فارس یہ ہے. تو بہرحال یہ جو خلیج ہے, اس میں اس خلیج کے یعنی سعودی عرب کے دائیں طرف یہ جو علاقہ ہے نا سارا, یہ کہلاتا ہے مصر. ٹھیک ہے, ایجپٹ, یہ مصر ہے. آپ نقشہ دیکھیں گے تو اور واضح سمجھ جائیں گے. ہاتھ سے بنانے کا ایک مقصد میرے یہ بھی ہے کہ نقشے میں اتنا توجہ سے شاید نہ دیکھیں, یہاں موٹے موٹے سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے, پھر نقشہ دیکھنے کا بھی شاید غلطی سے چوک بھی پیدا ہو جائے. بہرحال اب یہ جو مصر ہے, اس کے علاقے کے اندر یہ یہاں پہ آ کے گویا کہ یہ خلیج ختم ہو جاتی ہے. پھر یہاں پہ ایسے مصر ایسے آگے تک ہے, اور پھر اس سے ادھر یہ یہاں پہ پورا پھر سمندر ہے دوبارہ سے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے کون سا ہے, بحر روم. تو یہ آ گیا بحر روم ہے یہ والا. اب یہاں جو جگہ ہے ان کے پاس, گویا کہ دیکھیں یہ اپرچونٹی تھی نا ان کے پاس, انہوں نے یہاں پہ ایک نہر کھود لی, اس کو سوئس کنال بولتے ہیں. اس طرف بھی جو ان کے ہے یہ پورا صحرا ہے, صحرا سینا ہے یہ. اس کے اس طرف یہ جو ہے یہ مکمل علاقہ جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے, یہ اسرائیل ہے. اس میں یہ غزہ کی پٹی ہے جہاں پہ رفح کراسنگ کی بات چلتی رہتی ہے, وہ یہاں پہ ہوتا ہے. ایک طرف صحرا ہے, ایک طرف یہ ہے. اور پھر اس کے اس طرف یہاں پہ اردن ملک ہے جو ایک طرف ان کے بارڈر لگتا ہے, اور یہاں پہ اوپر کی طرف جو ہے کیا لگتا ہے, وہ بھی ان کو مارتے ہیں پکڑ کے, حزب اللہ والے. ملک کا نام کیا ہے, لبنان, لبنانی ہے یہاں پہ. اور پھر یہ جو علاقہ ہے گولان ہائٹس, گولان کے جو پہاڑیاں پہ انہوں نے قبضہ کیے ہیں, اس سے ادھر یہ جو سارا علاقہ یہ شام ہے. تو ایسے یہ ساری چیزیں جو ہے جڑی ہوئی ہیں, ملی ہوئی ہیں. اور پیچھے کے جو علاقے یہاں پہ کچھ اور ممالک ہیں, اور عراق ہے, عراق سے پیچھے پھر یہ دوبارہ ایران آ جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, یہ ایسے نقشہ ہے. آپ لوگ یہ تھوڑا سا نقشہ یاد کر لیں, بڑا ضروری ہے. آپ کو پتا تو ہو نا کہاں سے کیسے وہ ایران نے کیسے راکٹ مارا ہے, اسرائیل تک کیسے پہنچا, وہ لوگ یہاں سے کیسے یمن میں آ کے راکٹ مارتے ہیں, اور کیا نام ہے وہ جو پورا ہوائی جہاز بھیجتے ہیں یہاں پہ آ کے حملے کرتے ہیں. راکٹ بہت مہنگا ہوتا ہے, وہ ہوائی جہاز استعمال کر کے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے میزائل مار کے آتے ہیں. اس ترتیب سے تو اب یہ جو علاقہ ہے یہ درمیان میں سوئس کنال ہے, اس کے اس طرف جو ہے بحیرہ روم ہے, بحر روم ہے. تو یہ میں یہاں ملازمت سے بتا رہا تھا. ہماری بات چیت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی تھی, میں جو کہانیاں ڈال رہا ہوں, ہاں میں کہتا ہوں اینشینٹ روم کی طرح. اب بحر روم کے اس طرف جو چیزیں نا ساری, ہمیشہ سے یہاں پہ روم کی گورنمنٹ تھی, اور روم کے اثرات یہاں پہ بھی موجود تھے. میں نے آج سے ترکی کو حذف کر دیا, وہ بھی ادھر موجود ہے. لیکن بہرحال اس طرف تمام علاقہ روم کہلاتا تھا, اور سلطنت روما کے حصے تھے, اور ان کے اثرات کچھ یہاں تک بھی تھے. اسرائیل کا علاقہ جو آج کل ہے, شام, لبنان, عراق, یہ تقریباً سارا یہ شام کا علاقہ ہی تھا. حتیٰ کہ عراق کی آپ نے جنگیں دیکھی مسلمانوں کی حضرت عمر کے زمانے میں جو تھی, تو یہ عرب تھے اور یہودی اکثر عیسائی تھے. عیسائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں عیسائیت کہاں سے آئی ہوئی تھی, روم کا اثر تھا, روم کا اثر تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلی باہری جنگ ہوائی جہاز, پانی کے جہازوں کے اوپر جنگ ہوئی ہے. تو یہ یعنی کہ اب مسلمان جو ہے اس ایریا پہ پہنچ گئے تھے, اب یہاں پہ بھی جنگیں ہو رہی تھی روم والوں کے ساتھ. پھر یہ بہت سارے یہاں واقعات ہیں, بھی تو تفصیل میں جائیں اسلامی تاریخ کے کہ کس طرح سے یہاں پہ کون لوگ تھے, یہاں پہ کس طرح سے جنا اس علاقے کو بالخصوص پھر سلطان محمد فاتح نے کیسے فتح کیا, کیا واقعات ہوئے, نور الدین زنگی کا زمانہ کیا تھا, وہ کہاں پہ اس کا کیپٹل تھا, بغداد کہاں عراق میں واقع تھا, وہاں سے بیٹھ کے کیسے جنا گورنمنٹ کنٹرول ہوتی تھی. اس کے بعد مصر میں الگ حکومت بن گئی تھی, فاطمی خلافت, وہاں پہ کیا واقعات تھے, وہاں سے یہاں مرکز سے علیحدگی کیسے ہوئی. پھر یہاں پہ ایک بندہ تھا اموی سلطنت کا, جب ختم ہوا بنو عباس نے آ کے ان کی پٹائی کی, تو وہ بندہ نکل کے بھاگ گیا یہاں سے, وہ ان علاقوں میں بھاگ گیا. مصر سے آگے نکل کے سارا افریقہ ہے, افریقہ کے جنگلات میں بھاگتے 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 یہاں اوپر کنارے پہ مراکش میں پہنچ گیا. وہاں پہ بربروں کے ساتھ مل کے اس نے اسپین پہ حملہ کیا, اور اسپین میں دوبارہ سے اپنی حکومت جنا شروع کر دی. عبد الرحمن ثالث کی حکومت قائم ہو گئی. نہیں, یہ سارے واقعات کچھ آپ لوگوں نے اس پہ کچھ کہانیاں بھی پڑھی آگے پیچھے. تو یہ مکمل تاریخ ہے, لیکن مختصراً تھوڑا نقشے کے ساتھ تاریخ دیکھنے میں انسان کو کافی فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال اب اس طرف کے سارے علاقے جو تھے وہ روم تھے,
تو چنانچہ آج کل کا مکمل یورپ کہا جا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ روم ہی تھا، اس زمانے میں روم ہی تھا. لیکن اس میں روم کا ہیڈ کوارٹر جو تھا جہاں پہ وہ بیٹھتی تھی اور گورنمنٹ سب سے پاورفل جہاں پہ تھی، جن سے شروع ہوئی تھی کہانیاں، وہ کون لوگ تھے؟ اب اس کے لیے یورپ کے نقشے میں اترنا پڑے گا جو بہت تفصیلی ہو جائے گا، یہی میرے خیال آپ کا ہاضمہ خراب کر رہا ہے. اس کو مختصر کرتا ہوں بالکل. اب بحیرہ روم ہم نے یہاں بنایا تھا، بحر روم بنایا تھا ہم نے. تو اب بحر روم کے اس طرف کیا صورتحال تھی، نقشہ کیسے تھا؟ ادھر بھی تو بڑا نقشہ ہے نا پورا دنیا کا. تو ابھی اس جانب کے نقشوں کے اندر ایسے ایک نکلا ہوا ملک ہے، وہ اٹلی ہے، وہ اطالیہ ہے. اس ملک کے اندر ایک آج تک بھی شہر ہے، اس کو الگ ملک کی حیثیت حاصل ہے، اس کو بولتے ہیں روم. انگریزی میں کہتے ہیں ROME، روم، باقاعدہ روم بولتے ہیں. اور اس روم شہر کے اندر ایک اور جگہ ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. سنا ہے کبھی ویٹیکن سٹی؟ وہ کون سا شہر ہے جہاں پہ کون بیٹھتا ہے؟ پوپ بیٹھتے ہیں جہاں پہ، صحیح ہے، حضرت والا سب سے بڑے پادری جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں. اور وہی یہاں کی جناب الگ گورنمنٹ ہے، الگ ترتیبات ہیں. اور اگرچہ مکمل طور پر یہ اٹلی کی وجہ سے قائم ہے، الگ اس کی کیا حیثیت ہو، نہ چاروں طرف بھی کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، نہ اندر کچھ ہے، لیکن مذہبی طور پر بہت مقدس شہر ہے. اس روم شہر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہے، تو وہاں پہ پادری بیٹھتا ہے. اس تاریخی واقعے کی طرف بھی توجہ کریں کہ بھائی ہم نے پچھلا آپ کو بتایا تھا کہ سلطنت روما کے زمانے میں نشاط ثانیہ سے پہلے کی بات جب چل رہی تھی، ہم نے کیونکہ اس سے پہلے سبق پڑھا ایک اشتراکیت کا، اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ کس طرح سے جاگیرداری تھی اور وہ منتقل ہوئی کس کے اندر؟ سرمایہ داری کے نظام میں. تو معاشی نوعیت نے بحث کی تھی، تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ وہ گریک ایجز پھر رومن ایجز، ان کو بھی ساتھ ذکر کیا تھا. تو روم کے زمانے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت پاور ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے پاس، مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے پاس. تو یہی اس کا مظہر ہے کہ روم کی بڑی پاور یہاں پہ تھی. تو اٹالین زبان بھی اسی اطالیہ کے علاقے میں جو ہے یہ لیٹن ہی تھی، پہلے یہ لاطینی زبان تھی. اور اب اس میں بہت سارے الفاظ وہی ہوں گے، لیکن اب لازمی بات ہے زبان کی ترقی کے ساتھ اب اس کو اٹالین بولا جاتا ہے، تاریخی نام بدل گئے، اس میں اکثر الفاظ یہی ہیں. تو چنانچہ ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہاں سے؟ لفظ فاشزم سے. کہ فاشزم کا لفظ جو ہے یہ لیٹن ورڈ ہے جس کے اندر کیا ہے؟ لکڑیوں کا ایک گچھا ہو اور ساتھ ایک آرے ہو اور ان سب کو باندھ دیا ہو، تو یہ لفظ ہوتا ہے. تو یہ ایک استعارہ تھا جو رومی سلطنت کے زمانے سے چلتا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی بہت سارے لوگوں کا ایک اکٹھ ہوگا اور ان پہ پاور ایک کی ہوگی، تو پھر وہ بہت مضبوط ہوگا اور وہ بہت تعمیری چیزیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کلہاڑی ہے، وہ لکڑیاں کاٹے گی اور لکڑیوں کے درمیان میں ایک ایسا نظم و ضبط قائم کرے گی کہ اس سے بہت باکمال چیزیں بن جائیں گی. ورنہ تو وہ پڑی ہوئی لکڑیاں بیکار ہیں، ان میں اگر کوئی بھی ایک جناری نہ ہو یا پھر وہ بکھری ہوئی ہو. تو اب وہ گورنمنٹ کے اندر فاشزم کا یہ لفظ دیکھیں نا، ایک لفظ ہے، پورا نظام جس پہ کھڑا ہوا وہ فاشزم کا لفظ ہے. تو فاشزم کا لفظ، اس کا ترجمہ میں نے لغوی اس لیے بتایا کہ آپ کو واقعی نظام پوری سمجھ میں آ جائے گا. میں نے ابھی لغوی ترجمہ بتا دیا نا، تو ابھی اس سے اس کے استعارے کی طرف آ رہا تھا میں کہ بھائی یہ استعارہ کیوں بنایا گیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب ایک جگہ لکڑیاں اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مکمل قوت، تو یہ استعارہ اس بات سے ہے اصطلاحی طور پر کہ بھائی تمام طاقت حکومت کے اور فرد واحد کے ہاتھ میں ہو. صحیح ہے، طاقت کا مرکز اور محور ایک حکومت، ایک مرکز ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں استعارتاً یا اصطلاحاً تمام قوت ایک مرکز کے ہاتھ میں. یہ بالکل واضح اس کا نعرہ تھا. بار بار فاشزم اور یہ فاشسٹ کے الفاظ استعمال کرتا تھا اپنی تقریروں میں موسولینی کہ بھائی یہ ہم فاشزم لے کر آتے ہیں اور ہماری نجات جو ہے وہ فاشزم میں ہی ہے. یعنی کہ اس طریقے میں کہ تمام قوت ایک مرکز کے ہاتھ میں ہو. وہ کون ہے؟ اور وہ ہم خود ہیں. یہی ہوتی ہے ترتیب ان کی. تو چنانچہ خود حکومت بھی حاصل کر لی. اب بات یہ ہے کہ بھائی اتنا آسانی سے کوئی کس کو اپنے اوپر بڑا تو نہیں بناتا. تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں اس کے لیے جو اس نے طریقے اختیار کیے تھے، وہ ان طریقوں کی طرف ہم آ جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی سیاسی نظام کیسے تھا. میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ فاشزم بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ ایک سیاسی نظام ہے نہ کہ معاشی. ٹھیک ہے، سیاسی نظام ہے نہ کہ معاشی نظام بھی لکھ دیتا ہوں. لیکن لازمی بات ہے اس کے تحت معاشی باتیں بھی آتی ہیں. صحیح ہے، اگر میں ہماری جو بات ہوگی وہ ہمارے سبق سے متعلق ہونی چاہیے، لیکن فاشزم ہمارے موضوع کا حصہ ہے. یہ ہفتہ ہی اس کے اوپر انہوں نے وقت کیا ہے، تو پھر ہم نے پورا یہ سیاسی نظام بھی دیکھنا ہوگا. جی بولے ہے نا. فاشزم کے بتاتا ہوں. 1922 وہ موقع ہے کہ جب اس نے حکومت سنبھال لی اٹلی کی. واقعہ یہ ہوا تھا کالے لباس میں، بلیک سوٹ پہن کے بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ گورنمنٹ پہ حملہ کر دیا اور جو پارلیمنٹ تھا وہاں توڑ پھوڑ مچائی. اور اس کے بعد جو نئی حکومت قائم ہوئی ہے وہ اس کے سربراہ یہ تھے اور اس کے نظریات کے اوپر وہ چیز تھی موسولینی کے بنیتو کی. اور وہ جو موقع تھا وہ 1922 کا تھا. ٹھیک ہے، اٹلی کی اب بات چلاتے ہیں آگے.
مزید اب تھوڑا سا پہلے تاریخی نوعیت سے ہی کرتے ہیں، پھر اس کے خد و خال بھی اس میں خود بخود آ جائیں گے نا کہ انہوں نے کن چیزوں کو استعمال کیا ہے، طاقت کیسے حاصل کی. تو اب یہاں آپ تاریخ کے تحت اس کو جمع کریں. بھائی ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو تاریخی واقعات میں مختصر 1915 ہی کر لیتے ہیں. چلیں، یہ وہ موقع ہے پہلی جنگ عظیم ہوئی تو 1914 میں شروع ہو گئی تھی، 1915 میں یہ لوگ بھی جنگ میں پڑ گئے. صحیح ہے، جنگ عظیم اول یا انگریزی میں لکھ دیتے ہیں ورلڈ وار 1 میں شمولیت انہوں نے کر لی. 1915 میں انہوں نے جا کے وہاں لندن میں پیکٹ سائن کر کے آئے، معاہدہ کر کے آئے کہ ہم آپ کی طرف سے لڑائی کریں گے. تو چنانچہ جنگ میں ایک طرف جرمنی تھا، آسٹریو ہنگری ایک ملک تھا، سلطنت عثمانیہ تھی، تو یہ لوگ ایک طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف جو تھا وہ فرانس تھا، برطین یہ تھا، برطانیہ تھا، اور اٹلی وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. چھوٹا ملک تھا جی، نہیں جرمن کے مخالف سائڈ پہ تھے. جنگ عظیم اول کی بات چل رہی، جنگ عظیم دوم میں ان کے ساتھ تھے. جنگ عظیم دوم چلیں آپ بس وہ دیکھیں گے فی الحال جنگ عظیم اول کی بات چل رہی ہے نا. جنگ عظیم اول دوم بڑا دلچسپ موضوع ہے، آپ لوگ اگر ہمت کریں نا اس کے بعد تاریخ دیکھیں تو یہ بہت ماضی قریب کی تاریخ ہے، ہماری زندگیاں بھی اس سے بہت سخت متاثر ہیں. اچھا 1915 میں انہوں نے جنگ عظیم اول میں شمولیت اختیار کی تو آسٹریو ہنگیرین امپائر بہت بڑی تھی. آج جو ممالک ہیں نا آسٹریا، تو آسٹریو ہنگیرین امپائر یہ ایک سلطنت تھی. آسٹریو ہنگیرین امپائر ایک بہت بڑا، آج کل آسٹریا الگ ملک ہے، ہنگری الگ ملک ہے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے رہ گئے ہیں. تو رومانیہ الگ نکل گیا ہے، اس کے اندر اور بھی کافی سارے چھوٹے چھوٹے ملک نکل گئے، اور ان کی طاقت بھی بہت کم ہے، بہت کمزور سے ملک ہے یورپ کے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں نا متحدہ عرب امارات، کیا بڑا نام ہے، پتہ نہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کیا چیز ہوگی. وہاں جائیں تو ساری طاقت جب ابو ظبی میں نظر آئے گی آپ کو، یا پھر دبئی میں نظر آئے گی، یا کچھ شارجہ میں نظر آئے گی، کیونکہ ابو ظبی کا جو بڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک وزیر اعظم ہے اور ایک صدر ہے. تو طاقت اکثر ان کے پاس ہے، اور کچھ جو نا طاقت جو وہ شارجہ کے پاس ہے، باقی یہ سب ریگستان ہے، کچھ خاص وہاں پہ صورتحال نہیں. تو ایسے ہی یورپ بھی پورا طاقتور نہیں ہے، اس کے جو مشرقی ممالک ہیں وہ بہت کمزور ہیں، کوئی خاص وہاں پہ اچھائیاں نہیں ہیں، بس گزارا ہی چلا رہے ہیں وہ لوگ. تو آسٹریو ہنگیرین امپائر لیکن اس وقت بہت طاقتور تھی. تو اس کا بارڈر بھی لگتا تھا اطالیہ کا، میں نے نقشہ کر کے بنایا تھا نا، اس کے شمال کے ساتھ. صحیح ہے، اس کے ناردرن سائڈ پہ. تو اس کے شمالی حصے میں بہت لڑائی ہوئی ہے. جب لڑائی ہوئی ہے سائن کر کے رائے 1915 میں کہ بھائی ہم لوگوں نے آپ کی طرف سے جنگ لڑنی ہے جرمنی کے خلاف. جنگ عظیم میں ہم نے اچھا 2 نام تھے اس وقت، ایک تو الائڈ فورسز ہی تھا، الائڈ فورسز ورسز، اور دوسری جانب جو فورس تھی اس کے لیے کیا تھا، ایکزیل فورسز. جنگ عظیم دوم میں، جنگ عظیم دوم ورلڈ وار 2 میں لفظ استعمال ہوتا ہے. جنگ عظیم اول میں کیا ہوتا ہے، شاباش، سینٹرل فورسز. الائڈ ورسز سینٹرل کی جنگ تھی یہاں پہ. وہ کیونکہ مرکزی بھی تھی، ہم نقشے میں دیکھیں گے تو درمیان میں آتے ہیں، یہ سائڈوں میں لڑائیاں کر رہے ہیں لوگ، اور یورپ کے درمیان کے ممالک سے کر رہے ہیں، تو ان کو سینٹرل فورسز کہا جاتا تھا. سلطنت عثمانیہ بھی ان کے ساتھ تھی، سینٹرل جرمنی لوگوں کے ساتھ. پھر ہار گئے تھے تو جو جرمنی بھی وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، یہ کیا نام ہے، سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی. بعد میں اٹلی ترکی بن گیا، وہ بھی کس کی مہربانی سے، کس کی مہربانی سے، اتاترک کی مہربانی سے. ترکوں کا باپ جو ہے، تو ترکوں کا باپ مصطفیٰ کمال پاشا ہے. ہاں، تو مصطفیٰ کمال نے بالکل بہت سارے تبدیلیاں لائی، بادشاہت ختم کی، پہلے کی سبھی چیزیں ختم کی، بہت سختی بھی کی اس نے، اور فوجی عامر تھا تو حکمرانی اس نے کی، اور واپس ملک سیٹنگ میں آ گیا. لیکن یہ کہ اسلام کو بھی اس نے ختم کر دیا، عربی کو بھی ختم کر دیا، قومیت کی بنیاد پہ کھڑا کیا. اور وہ قومیت کی بنیادیں کہاں سے آئیں وہ بھی نظر آئے گا کہ وہ یہیں سے آئی ہیں. صحیح ہے، قریب میں واقعات جو ہوئے تھے ان میں سے یہ واقعات تھے جن سے انہوں نے بھی طاقت پکڑی تھی، لوگوں نے دیکھا تھا. بہرحال یہ نظریات میں آگے پیچھے چل رہے تھے، جو یہ طاقت بھی انہوں نے بھی جس طرح کے قوم پرستی کے نظریات. آپ سوچیں نا، قوم پرستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے خون میں تاریخی طور پر ہو. ٹھیک ہے، حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، حب الوطن من الایمان، کیا درست حدیث ہے؟ ہاں، لوگ حدیث سے پڑھ کے سناتے ہیں اس کو. اس کا تعلق نہیں ہے، نہ ایمان سے تعلق ہے، نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ یہ کوئی جو نا انسان کا فطری جذبہ ہے. یہ ایک سیاسی جذبہ ہے جس کو سیاست دانوں نے بہت ابھارا ہے کہ اس کی وجہ سے تو مرکز کے ہاتھ میں قوت رہے گی. سب کو کہہ رہے ہیں پاکستان پاکستان پاکستان، اور سارا پاکستان کس کے ہاتھ میں، اسلام آباد کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، تو جو پاکستان کا وفادار ہے وہ سمجھ تو رہے میں پاکستان کا وفادار ہوں، لیکن وہ کس کا وفادار ہے، وہ اسلام آباد کا وفادار ہے، جو وہاں پہ جو مرکزی حکومت بیٹھی ہے اس کا وفادار. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ دیکھیں، خود عقلی طور پہ سوچیں اس بات کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اس دھرتی پر، اس زمین پر، یہ ہماری ماں ہے، یہ ایکس وائی زیڈ ساری باتیں ہیں، لیکن آپ جب لڑائی کریں گے تو کس کے کہنے پہ کریں گے؟ کون ہے وہ جو مرکز میں بیٹھا ہے نا، مرکزی حکومت، وہ ہے، وہ آپ کے خیالات کو، جذبات کو اپنے پروپیگنڈے سے یا اپنے طریقے سے استعمال کرے گی. تو یہی ہوتا ہے. تو یہ حب الوطنی کا جو نعرہ تھا یہ اس کے جناب خد و خال میں سے تھا، جو ابھی تھوڑا وضاحت سے آ بھی جائے گا. تو بہرحال اب تاریخی طور پہ چلا تھا، انہوں نے جنگ میں شمولیت اختیار کی، بہت لڑائیاں ہوئی، شمالی اٹلی میں بہت زیادہ جنگ ونگ ہوئی، بہت سارے شہر اجڑ گئے. اور ٹرینچ وارفیئر، جنگ عظیم اول وہ موقع ہے جس نے دنیا کو ایک اور جنگی طریقے سے متعارف کرایا، اس کو بولتے ہیں ٹرینچ وارفیئر. اب کیونکہ یہ پورا موضوع ہے تبھی میں تھوڑا جنگ کی طرف مجھے جانا ہی پڑ رہا ہے. ٹرینچ وارفیئر کسے کہتے ہیں؟ خندق کی جنگ.
اب جنگی حکمت عملی کون سی والی؟ خندقوں والی. خندقیں کھود کھود کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی شاید کوئی نیٹ سیٹ پہ ادھر ادھر کہ کیسے خندقیں کھودی ہوئی ہیں, میلوں خندقیں, اس میں سارے سپاہی بیٹھے ہیں اور وہ آگے گولیاں مارتے ہیں, گولے بارود, اور اس پہ جنگیں چل رہی ہیں. تو یہ ٹرینچ وارفیئر جو تھی وہ بہت زیادہ شمالی اٹلی میں بھی خندقیں کھودی گئیں. سارا جو خود سوچے نا فصلوں وصلوں کا کیا کباڑا ہوا ہوگا. ٹینک کا ٹینک بھی بن گئے تھے اس موقع پر. خیر ٹینک پہلی جنگ عظیم میں نسبتاً کم تھا, دوسری جنگ عظیم تو ساری وہی اس پر ہے. تو اب انہوں نے ان پہ حملہ کیا, وہاں اپنی جگہ سنبھال رہے ہیں. لڑائی جھگڑا اندر کے کئی سارے شہر تباہ ہو گئے. تو اس وجہ سے مالی حالت بہت خراب ہو گئی. تو اب اس وجہ سے جب ملک کے حالات اچھے نہیں تھے, آلریڈی پورے یورپ کی کیفیت یہ تھی کہ جمہوری حکومتیں بہت کمزور ہو گئی تھیں. جنگ شروع ہوئی ہے 1918 میں جا کے تقریباً ختم ہوئی ہے. تو اب اس میں 4 سال کے ایسے میں 3 سال یہ بھی اس جنگ میں 2 کروڑ بندہ زخمی ہوا اور 1 کروڑ 80 لاکھ بندہ ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے, بڑی جنگوں میں اس لیے شمار بھی کیا جاتا ہے. تو بہت بڑی تعداد ہے. تھوڑے سے لوگ ابھی یورپ میں ویسے ہی تھوڑے سے رہ گئے, یہاں جا کے آبادیاں کر رہے ہیں, وہاں پہ تو حیران ہو رہے ہیں یار وہی کہ ہم تھوڑے رہ جائیں گے. تو اب اس جنگ میں اتنے بندے مرے, تو بڑی جنگ تھی نا. اب اس موقع پر بتانے کی بات یہ ہے, اتنے بندے مر گئے, اتنی سخت جنگ ہوئی, ملک کے اندر بھی جنگ آئی. تو اس وجہ سے اٹلی بہت کمزور ہو گیا. ساری حکومتیں کمزور ہوئی, لڑائی جھگڑے میں کمزور ہو جاتی ہے. گورنمنٹ کے کہاں لوگ سنتے ہیں, ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. صنعتیں رک جاتی ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا زمین میں ساری کواڑا ہو گیا, تو جو ہے نا ایگریکلچر کام نہیں کر رہا, صنعت کے ساتھ ساتھ زراعت بھی فارغ ہو گئی ہے. تو ایسے میں حکومتوں کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے, لوگوں کے اندر بے روزگاری بڑھ جاتی ہے, حکومت کے خلاف جذبات بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیفیت ٹھیک ہے. تو اس موقع پر جس نے قومیت کا نعرہ لگا کے حکومت پکڑی ہے وہ یہ صاحب تھے. انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دی کہ بھائی یہ جو طریقہ ہے جمہوری حکومت ہے, یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے, نظام حکومت صحیح نہیں ہے. اس پہ باقاعدہ تنقید کی کہ پارلیمنٹ میں کچھ یہ بیٹھے ہیں, کچھ یہ بیٹھے ہیں. ایک حزب اختلاف ہوتی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں, اپوزیشن پارٹی بولتے ہیں. اور ایک جو نا جو حکومت کا اپنا حصہ ہوتی ہے, کابینہ ہوتی ہے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ارکان. تو اب جن کے بھی جنا افراد موجود ہیں, لڑائی جھگڑا قانون سازی کے لیے ہر کچھ مقننہ میں جاتی ہیں چیزیں پارلیمنٹس میں, تو کسی چیز پہ بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. حتیٰ کہ دیکھیں نا کئی دفعہ حکومتیں مخلوط بنتی ہیں مجبوری کی وجہ سے. 2 پارٹیاں مل کے, 2 جو نا آپ سے کہہ لیں کہ شیر جو ہوتے ہیں وہ ایک جنگل میں مل کے حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کچھ تو مل جائے. تاریخ ذکر کرنے کا, بھائی ہم فاشزم کو پڑھ رہے ہیں نا. فاشزم کیا چیز ہے, تو تاریخی طور پہ کیسے واقع ہوئی, کیسے وجود میں آئی, تو وہ بتا رہا ہوں نا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس جنگ میں شمولیت ہوئی تو پھر ملک کے حالات بہت کمزور ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز ہے وہ اس سے بچ گئے تھے, لیکن ان کے ملک میں اتنے ایک اس میں مزیدار بات ہے, اس نقطے کے تحت مجھے آپ کے کہنے پہ یاد آ گئی. ٹریٹی آف ورسائی کا نام سنے کسی نے؟ ٹریٹی آف ورسائی, ٹریٹی آف, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ ہے جس میں کئی سارے ممالک نے مل کر, جمہوری حکومتوں نے مل کے معاہدہ کیا تھا. اور یہ انتہائی غیر منصفانہ کسی کا معاہدہ تھا. ایک ملک کو اتنا رگڑا لگایا انہوں نے, یہ میں نے بتایا بھی تھا. 1 آدھ سال ہوا ہے یا کچھ قسطیں باقی ہیں, ابھی تک جرمنی جو ہے نا اپنا جرمانہ ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی جنگ عظیم جب جرمنی ہار گیا تو اس کے اوپر بہت بھاری جرمانہ لگایا گیا. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جرمنی کے اوپر اتنا سارا جرمانہ لگا تھا, بہت ساری اس نے قسطیں ادا بھی کی تھی, لیکن اتنی معیشت اس کی بھی بہت متاثر ہوئی تھی. لیکن اٹلی اور باقی خود جو برطانیہ ہے, جو فرانس ہے, وہ لوگ بھی خوب رو رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ جنگ جرمنی کی سرزمین کے اندر نہیں ہوئی تھی, جنگ باہر ہوئی تھی. جو بھی جنگ ہوئی ہے یہ انہوں نے پیش قدمی کی, باہر جا کے لڑائی کرتے تھے. تو باہر ہی خندقیں کھودی ہوئی تھی, وہیں لڑائی ہو رہی تھی, وہیں سے آگے بڑھ رہے تھے, مزید کھود رہے تھے, وہیں ستیہ ناش سارا ہو رہا تھا, اندر سے بچے ہوئے تھے. تو ان کا انفراسٹرکچر خراب نہیں ہوا تھا. صحیح بنیادی ڈھانچہ, مثلا ہم یہاں پہ ہماری سڑکوں پہ جنگیں, سڑکیں وڑکیں سب ختم ہو جائیں تو پھر کہاں سے شروع کرنا پڑے گا دوبارہ کام سارا. تو اپنی عمارتیں, اپنی بلڈنگیں, اپنے پل, اپنے ڈیم سب تباہ ہو جائیں, پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا. تو چنانچہ بڑے بڑے جرمانوں کے باوجود بھی ٹریٹی آف ورسائی میں جو کس کے اوپر لگے تھے, صرف جرمنی کے اوپر. صرف جرمنی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو جرمنی کی طرف سے لڑے ہی نہیں ہے. یہ کس کی طرف سے لڑے, سینٹرل کی طرف سے لڑے ہی نہیں ہے. یہ برطانیہ لندن میں جا کے سائن کر کے آئے تھے کہ بھائی ہم آپ کی طرف سے جنگ کریں گے. تو پھر یہ آسٹری ہنگیرین جو ان کے ساتھی تھے جرمنیوں کے, ان کے ساتھ لڑائی کی ہے. آسٹری ہنگیرین تو بچا ہی نہیں, امپائر ہی اس کے بعد ختم ہو گیا. تو اب اس موقع پر ان پہ جو لگے تھے, ان کے بھی سب کباڑا ستیہ ناش ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ بس ایک میں نے کہا ایک زائد بات ذہن میں آئیے. تو اپنے علاقے میں جنگ ہونا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے, معاشی طور پر, مالی طور پر گنتی میں تو نظر آتا ہے وہ بہت نقصان میں, لیکن جو چیزیں گنتی میں نہیں آتی ہیں وہ یہ ہے جو تباہ ہو گئی. جو صرف پیسہ نہیں ہے, پیسہ کے ساتھ کتنی محنت, زمانے کتنی محنتیں اس پہ لگی ہیں, وہ سب برباد ہو جاتی ہیں جنگ کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ سلمان فارسی والا آپ بتا رہے ہیں نا, بس یہ ماڈرن زمانے کا ہے تو یہ لفظ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ٹرینچ وارفیئر. اس میں ایک تو یہ کہ خندقوں میں بیٹھ کے لڑائی کی جاتی ہے, وہ طریقہ ذرا مختلف تھا. خندقیں کھول کے درمیان میں فاصلہ بنا دیے تھے کہ ان کو پار کر کے کون آئے گا. یہ خود خندقوں میں بیٹھتے ہیں اور میلوں خندقیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی آپ لمبائی کا ایسے اندازہ لگائیں کہ ایک جگہ ہے جرمنی سے نکلتے ہی, جرمنی سے نکل کے فرانس میں داخل ہوتے ہیں, ایک جنگل ہے, جنگل
وہ کہہ رہے تھے اتنا گھنا جنگل ہے، اس میں سے تو کوئی ہمارے پر حملہ نہیں کرے گا. وہاں سے انہوں نے فرانس کے اوپر حملہ کیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور ملک ہے پولینڈ، اس کو بولتے ہیں. پولینڈ کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا. تو پولینڈ سے بھی انہوں نے کہا جائیں گے آپ پیرس کے اوپر، یہ پیرس ہے، یہ فرانس کا کیپٹل ہے. اور یہاں سے حملہ کرنا شروع کیا. یہ یہاں پر بحیرہ روم آتا ہے سمندر تک، یہ کئی ہزاروں کلومیٹر علاقہ ہے. اس پورے میں ان کی فوج ایسی تھی، ایک ملک کے اندر ایسے پینیٹریٹ کیا بتائیں، خندقیں کھود لی انہوں نے، بیٹھے رہے بہت ٹائم بیٹھے رہے. تو اتنی بڑی بڑی خندقیں تھیں. پورا شہر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شہر ہے سیج آف لینن گارڈ، آخری پیریڈ میں بتایا تھا. لینن گارڈ کے اندر کیسے انہوں نے محاصرہ کیا تھا. اس محاصرے میں کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے صرف بھوک کی وجہ سے، کھانا کچھ نہیں مل رہا تھا تو مر گئے تھے. تو وہاں پہ خندقیں کھود کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، تو اندر خندقوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ٹرینچ کے لفظ میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. ایک خندقیں وہ الگ ہوتی ہیں جو کھود دی یا گہری ہیں، یہ اتنی گہری بھی نہیں ہوتی، بس بندہ ان کے اندر بیٹھ جاتا ہے بندوق پکڑ کے. آسٹریو ہنگیرین کا تعلق یہ کہ آسٹریو ہنگیرین سینٹرل پاورز کا حصہ تھا اور شمالی سرحد لگتی تھی اٹلی کی آسٹریو ہنگیرین امپائر کے ساتھ. اس ملک کی اس ملک سے سرحد لگتی ہے اور لڑائی ہو گئی. تو اب یہ دونوں فرنٹ پہ یہ دونوں ہے نا پارٹیاں اس وقت، تو یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اور لڑائی اٹلی میں گھس کے کر رہے تھے. وہ بڑے پاورفل لوگ تھے وہ. ٹھیک ہے. تو اٹلی کے اندر آ کے جو لڑائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں نے بتایا کہ یہاں پہ ربط یہ ہے کہ معاشی طور پر یہ بہت سخت کمزور ہو گیا ہے. ہاں پوری سینٹرل پاورز کی، وہ ساری سینٹرل پاورز کی الائڈ پاورز کے ساتھ تھی. یہ لوگ 1915 میں سائن کر کے آ گئے تھے کہ ہم الائڈ پاور کا حصہ ہیں. تو پھر لڑائی تھی نا، سمجھ گئے. 1915 میں سائن کیا، ہم یہاں پہ، وہ یہ پہلے سے یہاں پہ تھے، دونوں کا بارڈر بھی ملتا تھا، تو ان دونوں کی لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے. ابھی سمجھ گئے. لڑائی جو آئی وہ اٹلی میں گھس کر ہوئی. اٹلی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ملک کے حالات بہت کمزور ہو گئے، جمہوری حکومتیں انتہائی کمزور پڑ گئی. جی نا بھائی، جرمنی تو خود سینٹرل پاور ہے نا، جرمنی تو سینٹرل پاور تھا نا. جرمنی اور آسٹریو ہنگیرین یہ آپس میں کہاں ہیں، دوست ہیں، حلیف ہیں. اور یہ جو ہے نا اب رقابت ان کی الائڈ کے ساتھ ہے. تو الائڈ میں سے برطانیہ، فرانس اور اٹلی بھی ان کے ساتھ ہو گیا. فاشزم کا تعلق اٹلی کے ساتھ ہے. تو اب اٹلی انتہائی کمزور تھا. 1915 کے اندر جنگ ہوئی، 1918 میں ختم ہوئی اور 1922 میں یہ آ گئے. انہوں نے تختہ پلٹ کر دیا، خود حکومت پر قبضہ کر لیا. واضح ہے. جملہ معترضہ کے تحت یہ سمجھ لیں کہ ورلڈ وار 1 کے اندر یہ جرمنی کے مخالف تھا اور الائڈ کے ساتھ تھا. ورلڈ وار 2 میں جا کے یہ ادھر آ گئے تھے، ان کے ساتھ مل گئے. کیونکہ ابھی دیکھیں گورنمنٹ بھی جو تختہ پلٹ ہو گئی تھی، نئی گورنمنٹ تھی، اس کے خیالات جرمنی سے زیادہ میچ کرتے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جرمنی نے اپنے بہت سارے خیالات جو ہیں وہ لیے تھے، وہ اٹلی سے لیے تھے. تو اٹلی جو ہے اس کا کافی جنا عمل دخل تھا. اچھا ابھی تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ایسے تو یہ لوگ حکومت میں آ گئے. تو یہ تاریخ آ گئی کس چیز کی؟ سیاسی آغاز کی. سمجھ آ گئی نا یہاں پہ سیاسی آغاز کا کیا تعلق ہے؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ شاید کچھ بات مس تو نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کسی کو شک شبہ ہو رہا ہو کہ یہ کیا ہوا تھا، کیا واقعہ ہوا تھا؟ سیاسی آغاز کی تاریخ ہے 1915 میں جنگ میں حصہ لیا. تو اب مزید اگر اس کی تفصیل کر لیں تو بتا دیتا ہوں. اس سب کے بعد 1918 اس میں جنگ ختم ہو گئی اور 1922 میں انہوں نے کیا کر دیا؟ تختہ پلٹ کر دیا اور یہ آ گئے خود حکومت میں مسولینی صاحب. صحیح ہے؟ واضح. ارے بھائی ہوتا ہے نا ایسے، تو ایک دم جو گورنمنٹ میں کوئی نہیں آ جاتا، کئی سال لگتے ہیں، کافی جدوجہد ہوتی ہے، عوامی حمایت حاصل ہوتی ہے. دیکھیں 3 بڑے عناصر تھے. ایک تو بات سیدھی سی یہی ہے کہ اس نے فاشزم کی خوب آواز لگائی، جس میں وہ ان چیزوں کو خوب بیان کیا. اس نے جو ہم فیچر بتا رہے ہیں، اس نے کہا جمہوریت صحیح ہوتی نہیں ہے، آمریت ایک آدمی کے پاور ہونی چاہیے. فاشزم جو تھی ہمارے آبا و اجداد کا یہ طریقہ تھا. دیکھو کتنے پاور میں تھے یہ لوگ، یہ طریقہ ٹھیک تھا. تو چنانچہ ایک قوم روم کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اور روم کی پاور بھی اسی وجہ سے تھی کہ روم کے لیے جان نچھاور کرتے تھے. آج ہم لوگ اپنے اپنے مفادات کی طرف ہیں، تو یہ جب آ جائے گا تو خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس کی آواز تھی. اس میں ایک فیچرز کے تحت ایک بڑی مزیدار بات اور ایڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک جماعت کو ایک مشترکہ، میں اردو لکھ دیتا ہوں، مشترکہ دشمن کی تلاش یا تعین کر دیں، مشترکہ دشمن کا تعین. ایک دشمن انہوں نے سامنے کر دیا کہ یار ہم ساری قوم کا مسئلہ جو ہے نا وہ فلاں ایک کے چکر میں، یہ ایک جو ہے نا اس نے ہم سب کو خراب کیا. تو یہ اس کے نظام کا ایک بڑا ضروری حصہ تھا. چاہیے. تو یہ بھی انہوں نے آواز لگائی. تو اب یہ ہے کہ بھئی یہ تو سمجھ آگے تینوں باتیں. حب الوطنی کے بعد لگے مشترکہ دشمن اس نے کون سا متعین کیا؟ مشترکہ دشمن اس نے بتایا کہ یہ بہت خطرناک ہے، جو پوری دنیا میں سوشلزم پھیل رہی ہے. کارل مارکس کے آئیڈیاز ہیں، اور وہ لینن نے جا کے وہاں پہ بھی بالشوک انقلاب آیا اور ساری حکومت میں تختہ پلٹ ہو گیا. گورنمنٹ آدمی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر مکمل پابندی ہے، گورنمنٹ لوگوں کو ہکا رہی ہے، کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو یہ طریقہ کار ہمارے ملک میں نہیں آ جانا چاہیے. اور ایسی فضائیں موجود تھیں مشرقی یورپ میں، بالکل ساتھ قریب کا ملک ہے. اب قریب سے سوویت کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، سوویت رشیا کے، تو سوویت یونین کی چیزیں جو ہے یہاں پہ بھی آ رہی تھی، لوگوں میں وہ خیالات آ رہے تھے، پاکستان میں بھی آئے، قریب کے سارے ممالک متاثر ہوئے ہیں. تو چنانچہ ان میں بھی یہ چیز تھی. تو سرمایہ دار پہلے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا.
बहुत डरे हुए थे पावरफुल लोग कि यार ये तो अगर वो इनकलाब आ गया तो फिर तो हम सबको कत्ल करेंगे, क्योंकि उनका तो तरीक़ाकार यही था, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से ये निकला था कि जितने पावरफुल लोग हैं उनको जब कत्ल करोगे तो ही हाथ में आएगी कुव्वत, कुव्वत खुद शौक से वो लोग नहीं देंगे। सही है ना? तो ये बात तो पहले से मौजूद थी। मुश्तरका दुश्मन के तायीन में उन्होंने दुश्मन ठहरा दिया सोवियत रशिया के जो तरीक़ाकार है कि सोशलिज्म और इश्तराकियत नहीं आनी चाहिए। समझ आ गई है? तो इसकी मुखालफत की है, लेकिन इस मुखालफत के साथ इन्होंने अब आज के मौजू की तरफ हमारा थोड़ा और ये भी आ जाएगा ऐसे कि हमारा तो माशियात से मुताल्लिक़ है ना, तो पांचवी बात यहाँ पे जो आ जाएगी वो ये है कि इसने जो माशी निज़ाम मुतारिफ कराया, इसका ख्याल था कि भाई मुकम्मल तौर पर अगर आज़ाद छोड़ देंगे कारोबारों को तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। यानी जो आजकल मिक्स्ड इकॉनमी वाले ख्यालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके भी थे। सही है? और आजकल की मिक्स्ड इकॉनमी से आप कहेंगे कि ज़्यादा गालिब ख्यालात उसके सोशलिज्म के ही थे, लेकिन उसमें इस तब्दीली के साथ जो बहुत बड़ी तब्दीली होती है कि सरमाएदारों को कत्ल नहीं करना, उनको ख़त्म नहीं करना, सारी गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं आनी चाहिए, उनके साथ गवर्नमेंट्स को पार्टनरशिप करनी चाहिए। ये बिल्कुल देखिए, ये माशी नुक्ते नज़र से इसका ख्याल था अलग कि क्या है, सनातों और आजिरों के साथ मुश्तरका हिकमत आमली लिख देता हूँ मैं, मुश्तरका क्या हिकमत आमली लिख दे, क्या लिख दें, पॉलिसी लिख देता हूँ। सनातों और आजिरों के साथ मुश्तरका पॉलिसी की बात उन्होंने की है। और अच्छा, ये हर आदमी के ना अपने ख्यालात होते हैं, बिलखुसूस देखिए जब वो बात ही कर रहा है फाशिज्म की, तो बस इसके जो ख्यालात थे ये वो ख्यालात बयान करता था, ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं करता था। इसके ख्यालात थे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल चाहिए, एक आदमी ना एक कुल्हाड़ी के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, तो हर चीज़ कंट्रोल तो करना चाहता था, लेकिन उस तरीके को पसंद भी नहीं करता था कि किसी की कोई मिल्कियत रही ना, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानता था, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत भारी अमल दखल का ये ख्याल रखने वाला था। तो काफ़ी रुझान आप कह सकते हैं कि सोशल नज़रियात की तरफ इसका था। खुद भी फैमिली बैकग्राउंड से इसकी आप तारीख पढ़ेंगे जाती, तो उसमें सोशलिस्ट बैकग्राउंड था इसका, इस तरह की बातें उसमें कई सारे अनासिर नजर आते हैं। तो सोशलिस्ट घराने से बड़ा हुआ तो वो ख्यालात बहुत सारे थे, लेकिन मुकम्मल उसको नहीं मानता था। क्या कहता था? सनातों के साथ और आजिरों के साथ जो पहले से मौजूद है प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, वो माशरे में मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या चीज़ होगी, गवर्नमेंट के साथ उनका एक मुश्तरका पॉलिसी बनाने का एक फ्रेमवर्क होगा, गवर्नमेंट का उसमें पूरा अमल दखल होगा, गवर्नमेंट जो बताएगी वो काम करेंगे, कौमी मफाद के तहत सारे जना ये प्राइवेट ओनरशिप में रहते हुए वो लोग गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। समझ आ गई ये बात? फ़र्क है ना काफ़ी? जी बोले, मैं बताता हूँ ना। अब हमारे मुल्क में मिसाल के तौर पर ऐसी सूरत हाल हो कि बहुत सारे अनासिर हो, वो कह रहे हो भाई सरमाएदारों ने बहुत जुल्म किया है और इन लोगों को ख़त्म करना चाहिए, कत्ल करना चाहिए और अपनी नई गवर्नमेंट बनानी चाहिए, उसमें सारी ताकत मजदूर के हाथ में होगी। तब वो अनासिर उभर रहे हैं। ठीक है, अनासिर कितने पावरफुल होते हैं, देखिए बाजोड़ में क्या अनासिर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ रहा है उनको ख़त्म करने के लिए। मरकज़ जो है उनकी वजह से बड़ा परेशान हो रहा है, मरकज़ को तकलीफ है ना, रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं, तकलीफ है, फौजें भेजने पड़ रही हैं। तो ऐसे ही कहीं से कुछ अनासिर उभर रहे हो, इसके खिलाफ आवाज़ें लगने शुरू हो गई हो। उन्होंने कामयाबियाँ भी देखी हो कि कैसे भाई लेनिन साहब ने बाल्शेविक इनकलाब में जाके वहाँ हज़ारों को कत्ल किया, ख़त्म कर दिए, सारे सरमाएदारी ख़त्म हुई, गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, तो लोगों के और ख्यालात मजबूत होते हैं। तो अब ये ख्यालात वहाँ उस मुल्क में इटली में मौजूद थे, इटली में अगरचे जमहूरियत ही उस वक्त थी, लेकिन ये ख्यालात भी थे। तो इसने एक तीसरी चीज़ निकाली कि हम निजात दहिंदा है, हमारे इनकलाब जो होगा वो फाशिज्म का होगा, एक आदमी के हाथ में ताकत होगी, इससे असल कामयाबी है। सही है? तो मुश्तरका दुश्मन हमारा जो है वो सोशलिज्म कहीं ना आ जाए, जमहूरियत को पहले से उसने रगड़ दिया और साथ ये भी डराया कि भाई एक मुकाबिल और भी लोग हैं कुछ खड़े हुए, उन सबको भी हम खत्म करेंगे, सोशलिज्म को नहीं आने देंगे। ठीक है ना? तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि एक तो फ़र्क बहुत बड़ा इसमें और सोशलिज्म में ये हो गया कि वहाँ क्या होता था इश्तराकियत में कि सनातें और आजिर होता ही नहीं था, सनात खुद पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी, गवर्नमेंट के तहत चलती थी, जिसको ब्यूरोक्रेट चलाते थे, अफसर चलाते थे गवर्नमेंट के तहत। तो एक फ़र्क ये भी था कि उसके बुनियादी नज़रियात में मजदूर की इज्जत शामिल थी, किसके? कार्ल मार्क्स के। तो चुनांचे हमने लिखा भी था इश्तराकियत में कि वो लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे थे वहाँ पे था क्लासलेस सोसाइटी बनाना। क्लासलेस सोसाइटी होगी कि बिल्कुल तबकात नहीं होंगे। हमने इंडिया की मिसाल फिर दी थी, उनके मजहबी तौर तक पहुँच गए, तबकात की इतनी तकवीत उन्होंने दी है, तो तबकात के बगैर होगी। तो इसने तबकात वगैरह को नहीं छिड़कने का, भाई जो फ़र्क है, अगर कुछ गरीब हैं, कुछ आजिर हैं, कुछ सनतकार हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की ज़मीन है तो वो रहेंगी, लेकिन गवर्नमेंट सही ज़बरदस्त किस्म का अमल दखल करेगी इफ़ादा आम्मा के लिए। तो मालदार रहेंगे, गरीब रहेंगे। तो चुनाचे इस वजह से भी फाशिज्म बहुत ज़्यादा आसानी से इसलिए फैल गया कि पहले से एक निज़ाम का शोर मच रहा था कि भाई सोशलिज्म कहीं ना आ जाए, हम तो सारे गए, बहुत सारे ताकतवर हलकों में ये पहले से घबराहट बहुत ज़्यादा मौजूद थी। तो उनको एक रास्ता नजर आया कि यार इस तरह अगर हम फाशिज्म को सपोर्ट करेंगे तो हम भी बच जाएंगे और वो भी खुश हो जाएंगे कि दरमियान का रास्ता है।
ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا کچھ عمل دخل آئے گا, لیکن کم از کم یہ کہ ہماری مکمل جائیدادیں ضبط نہیں ہوں گی, ہم لوگ اپنی ملکیتوں کو برقرار رکھ سکیں گے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اس وقت کے حالات میں ایک بہت مناسب راستہ تھا کہ خود اس وقت کے طاقتور حلقوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا, فاشزم کو سپورٹ کیا. صحیح ہے, گورنمنٹ لانے میں بھی سپورٹ کیا, اور فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے موسولینی جو ہے وہ حکومت میں آ گئے. تو یہ انہوں نے سوشلزم کے خلاف جب آواز اٹھائی تو گویا کہ یہ آواز ان کا ایک بڑا پاورفل موو تھا. انہوں نے یہ ایسی چال تھی کہ اس چال کے ذریعے سے انہوں نے آجروں اور صنعت کاروں کو خود ہی اپنے ساتھ کر لیا. وہ بڑا آسانی سے ان کے حلقے میں آ گئے اور ان کی حکومت کے راستے ہموار ہو گئے. طاقت ویسی بھی بہت ساری ان کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ بہت سارے صنعت کار ہوں, حاضر ہوں, تو وہ بہت آسانی سے گورنمنٹ میں آ سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے. تو سوشلزم کو انہوں نے مشترکہ دشمن کا تعین کیا اور صنعت کاروں حاضروں کے ساتھ مشترکہ پالیسی بنائی. اس طرح ان کی گورنمنٹ قائم ہوئی. جی صحیح کہہ رہے ہیں نا آپ. اس آدمی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشترکہ اکانومی جو ہے مکسڈ اکانومی سے کافی میچ کرتی ہے, لیکن کئی سارے فروق کے ساتھ. کیونکہ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ خاص طور پہ سیاسی نظام تو معاشی نظام تھا ہی نہیں, کوئی اس کا معاشی نظام سے تعلق نہیں ہے. تو لیکن ہر سیاسی نظام کے اندر بھی کچھ تو معاشی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ سیاست اور معیشت بہت ساتھ چلنے والی چیز ہے. بالکل سبق کے پہلے پیریڈ میں پہلے دوسرے ہفتے میں یہ بات میں نے بڑی وضاحت سے بتائی تھی آپ کو, تفصیلیں کر کے مثالیں دے کے, کہ معیشتیں اور سیاستیں ساتھ چلتی ہیں. جہاں معیشت کمزور ہوگی سیاست بھی کمزور ہو جائے گی, وہاں پہ جنم اقتدار ہاتھ سے جاتا رہے گا, لوگ خوشحال ہوں گے تو چلتا رہے گا. صحیح ہے نا. لیکن نظام الگ تھا. ہاں چیزیں ملتی ہیں, میچ کرتی ہیں, کچھ یہاں سے میچ کریں گے چیزیں مکسڈ اکانومی کی طرح ہے کہ کچھ چیزیں کیپٹلزم کی آ رہی ہیں اس کے اندر, پرائیویٹ پراپرٹی, کچھ چیزیں سوشلزم کی آ رہی ہیں جیسے کہ گورنمنٹ کا کنٹرول کا زیادہ ہونا. ٹھیک ہے, ایک پانچواں فیچر آخری 5 ہو گیا, چھٹا ایک اور کرتے ہیں اور اس پہ اینڈ کرتے ہیں. اس کے خد و خال کو ہم اس طرح واضح کر سکتے ہیں کہ چھٹے نمبر پہ انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا, میڈیا پر پابندی, اظہار رائے کی آزادی پر پابندی. جمع ساتھ لگا دیتا ہوں, میڈیا کو بھی آزاد نہیں چھوڑا. صحیح ہے, اظہار رائے کی آزادی, میڈیا کی آزادی, اس پہ پابندی لگا دی کہ بھائی یہ نہیں ہے, گورنمنٹ کا جو پروپیگنڈا ہے, جو گورنمنٹ کی زبان ہے, بس وہی ہمارا اسٹیٹ میڈیا بولے گا, وہی آواز چلے گی, باقی ساری آوازیں دبا دیں گے. تو یہ ایک بڑا ایک خاص اس کا فیچر ہے فاشزم کا. اظہار رائے کی آزادی پر پابندی انہوں نے لگا دی ہے, ایک یہ چیز ہے. صحیح ہے نا, واضح ہے نا. تو یہ تقریباً آپ فاشزم کی کبھی بات کریں نا, کوئی فاشزم کیا ہوتا ہے, تو یہ 6 فیچرز آپ بتائیں نا, تو بس یہ پورا فاشزم ہے. اب ان فیچرز کے ساتھ سوچیں کہ آج کل فاشزم کہاں پہ ہوا ہے, کوئی حال کے واقعات بتائیں نا, کہ ایک پارٹی کو پکڑ کے رگڑا دے جا رہی ہو گورنمنٹ, سب لوگوں کو ڈرایا ہو, یہ نہ ہو, ان کے ساتھ انڈسٹریز بھی ملے وہ اس آدمی کے ساتھ, اس گورنمنٹ کو جس نے بنایا ہو, اور وہاں پہ ذرا میڈیا کی کسی کی نہیں سنی جاتی ہو. جمہوریت کا بھی برائے نام ہی رہ گیا, امیریت زیادہ پاورفل ہو, ایک آدمی ون مین شو چل رہا ہو, جمہوری داروں کی وہ سنتا ہی نہ, اپنی کرتا رہتا ہو, ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہو, اور سب کو نیشنلزم کا بھی اس نے خوب بخار چڑھایا کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہونا چاہیے, باہر سے کچھ نہ آئے گا نہ کچھ جائے گا, اس سے سب نے ہمارا نقصان کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس کی بڑی اچھی مثال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ان افراد میں سے ہے کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ فاشسٹ ہے. لوگ کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں فاشسٹ ہے, وہ اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فاشسٹ آدمی ہے. ان چیزوں میں بالکل باؤنڈری نہیں ہوتی واضح, لیکن یہ نظریات ایسے ہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے. دیکھیں, ہم زمانوں سے امریکہ کی جو پالیسی تھی ساری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے الٹی کر دی آ کے. وہ کس کے ساتھ, اس نے یوکرین کو ناراض کر دیا, اور اس نے دوستی کس سے کر لی ہے, رشیا سے دوستی کر لی, اور اس نے سارے دنیا کے ملکوں پہ ٹیرفس لگا دیے. امریکہ جو کہہ رہا تھا ایکسپورٹ امپورٹ کا سب سے بڑا حامی تھا آزاد تجارت کا, اس کو اس نے بالکل بری طرح سے بدل دیا. اپنے خیالات, خود بھی انڈسٹریلسٹ ہے, طاقتور لوگ بہت سارے اس کے ساتھ ہیں, ایلون مسک مثلا اس کے ساتھ تھا. تو اپنی ایک ذات کی گرد ہی سب کچھ وہ چلاتا ہے. تقریباً یہ چیزیں ساری ہیں. جمہوریت کی کوئی امریکہ کے اندر اب ستیہ ناش ہو چکا ہے اس بندے کے آنے کے بعد. تو یہ جو چیز ہے, اور نیشنلزم کی آواز ہے نا جو لگاتا ہے بھائی امپورٹ ایکسپورٹ پابندی ہو, یہ وہ. تو یہ جو آوازیں ہیں یہ تقریباً یہ وہی صورتحال ہے. آج کل کی اور مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں, مثلا حسینہ واجد کی, وہ بھی ان خیالات کی تھی, بنگلہ دیش والی, پھر اس کو بھی میرا تختہ پلٹ ہو گیا اس کا. اسی طرح مشترکہ دشمن کا تعین کے تحت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات میں مستقل طور پہ تھا کہ بھائی ہمارے جو جتنے پیسے ہیں یہ سب امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر دوسرے ملک آ رہے ہیں, امیگرینٹس آ رہے ہیں, امیگرینٹس کے خلاف ایسے آپریشن اس نے جاری کیے. تو کچھ عناصر کو اس نے اتنا فوکس کیا, وہی بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں انڈیا میں بڑی مثال اس کی کہی جاتی ہے. لوگ الزام لگاتے ہیں نا, خبروں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مودی فاشسٹ ہے. صحیح ہے, مودی سرکار فاشسٹ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, ہندوتوا آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے. سارے نام ان کے سرکاری اداروں کے, آپریشنز کے, ہر چیز کے وہ ہندوانہ ہوتے ہیں. مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب کو, اقلیتوں کو خوب پیٹتے ہیں. اور یہ بالکل شروع سے ہی اس کے مزاج میں یہ چیز تھی. جب وہ گجرات کا بڑا تھا تب بھی ایسا ہی تھا, اتر پردیش میں جب گورنمنٹ تھی اس کی, لیکن اب مرکز میں تب بھی یہی خیالات ہیں اس کو شروع سے کہ اس نے ہندوؤں کی محفوظ کرنے کی ریاست کے تحت اس کو چلایا. صنعت کار مثلاً آپ نے نام سنو گے, بڑا کون ہے اس کا جس کو فرنٹ مین بولتے ہیں, مودی کا فرنٹ مین کون ہے, اڈانی گروپ. اڈانی کا نام نہیں سنا تو اڈانی کا نام سامنے آتا ہے. جی بولے. امبانی نہیں, جو وہ نسبتاً نیوٹرل آدمی ہے. اڈانی گروپ خاص کہتے ہیں
کہ مودی بس ہے تو یہ چل رہے ہیں, اتنے ایئرپورٹ ان کو دے دیے, اتنی جگہ ان کو دے دی. اور لداخ میں ابھی دیکھیں وہ جو 303 جو دفعہ 307 یا 303 ہے کشمیر والی, وہ ابھی انہوں نے ختم کر دی ہے. یعنی کہ کشمیر کی جو ایک حیثیت تھی, اٹانومی تھی, باڈی تھی ایک, اس کے اندر خود مختاری تھی, وہ سب ختم کر دی, مرکز کے تحت لے آئے. وہاں پہ زمینیں لوگوں کے لینے پہ پابندی تھی, پاکستان میں بھی ہے, وہاں پہ بھی ہے. کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے کہ باہر کے لوگ وہاں زمینیں نہیں لے سکتے, لیکن اس نے وہ پابندی بھی ختم کی. تو لوگوں نے جا کے لداخ میں زمین کھود کے وہاں سے صنعت کاروں نے مال وال نکالنا تھا, تو اس وجہ سے تو یہ خیالات کھا رہے ہیں. جمہوریت کبھی دیکھیں انڈیا میں ستیہ ناش ہے. اب وہ ایک آدمی جو ہے پرانی پارٹی والا, کیا نام ہے اس کا, راجیو گاندھی جو ہے, اب وہ شور شرابہ تھوڑا مچاتا رہتا ہے پارلیمنٹ میں, لیکن کوئی خاص حالات نہیں ہے. تو وہ جمہوریت مطلب زیادہ نہیں چل رہی ہے. عامریت ہی ایسے ایک آدمی کی, ہر جگہ اس کے پوسٹر ہیں, جو کچھ ہے بس یہ مودی جو ہے یہی جناب وہ ان کا خدا ہے, حب الوطنی ہے, انڈینزم, ہر چیز میڈ ان انڈیا ہو, چائنا کے خلاف, اس کے خلاف. دیکھیں آپ ان کی خارجہ پالیسی دیکھیں, ہر کسی سے لڑائی کی انہوں نے. ابھی موجودہ پالیسی جو انڈیا کی ہے, امریکہ بھی ان سے ناراض ہے, چائنا سے تو ان کی پہلے سے جنگ ہے, بنگلہ دیش میں بھی اب دوسری گورنمنٹ آ گئی انیسہ حسینہ واجد کا انہوں نے ساتھ دیا رہا, تو چنانچہ اس سے بھی اس کی جنگ ہے, اور پاکستان سے بھی پہلے سے جنگ ہے, اور لڑائیاں بڑھتی جاتی ہیں. اور کون ہے ان کے دائیں میں, اچھے تعلقات ان کے عام طور پہ کسی سے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی ایک ملک کے ساتھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کو ایک انڈینزم کا بخار ہے کہ انڈین سب سے کمال کی قوم ہے, حب الوطنی میں ہم جیسا کوئی نہیں ہے, ہمارے برابر کوئی نہیں ہے. تو ان خیالات کی جناب اس کی مثال دی جاتی ہے. پاکستان میں جو نعرہ لگتا تھا, میں کسی سیاسی حکومت کے ساتھ خلاف نہیں ہوں, اس وجہ سے میں نعروں کی طرف اشارہ دے رہا ہوں, کہ یہی جو بات تھی کہ فاشزم کا الزام پاکستان میں سے کھل جگہ ہے, وہ عمران خان پہ لگاتے تھے لوگ. کہتے ہیں عمران خان اور اس کے سپورٹر عمران خان نے فاشسٹ ہے, کہہ رہے تھے فاشسٹ ہے. فاشسٹ کیوں کہہ رہے تھے, دیکھیں آپ نظریات دیکھیں, آپ میچ کریں گے. جو آپ نون لیگ کہہ رہے تھے نا, ابھی دیکھیں گے وہاں پہ میچ نہیں کریں گے, تو شاید اسی وجہ سے آواز نہیں لگتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو لگے بھی, کوئی ثابت کر دے, شاید ابھی ہم کر لیں, آپ کسی سے پوچھیں گے بھی. مثلاً جمہوریت جو تھی, جمہوریت سے وہ آیا بھی نہیں تھا وجود میں. کیسے آیا تھا, فوج نے اس کو کافی موقع دیا تھا نا, فوج کے ساتھ, فوج کی پاور سے آیا تھا. اور اس نظام کا خاص حصہ بھی یہی ہے کہ فوج وغیرہ کی پاور سے ہی آتے ہیں, اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. میں ایک دفعہ اس کو جوڑتا ہوں نا, پھر اس والی چیز کو مکمل حل کریں گے باقاعدہ. تو الزام لگانے کی وجوہات میں سے بتا رہا ہوں, یہ چیزیں کافی میچ ہوتی ہیں. پھر امنیت وغیرہ بھی اس کی تھی, ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور تھی, بس جو کہتا تھا وہ ہو رہا تھا. چنانچہ آپ دیکھیں سیکٹریٹس بہت کمزور ہو گئے تھے, اکثر وزارتیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, اور تمام چیزیں وہ کوشش کر رہا تھا میں خود اپنے ہاتھ سے چلاؤں, اور ڈی سینٹرلائز نظام نہیں تھا, بیوروکریٹس کے ہاتھ میں پاور بہت کم ہو گئی تھی, گورنمنٹ تمام فیصلے خود کرنے لگ گئی تھی, جس کی وجہ سے ملک میں اور اچھے معاشی فیصلے خیر بعد نہیں بھی ہوئے. اور نیشنلزم کی آواز لگاتا تھا, ریاست مدینہ اور پاکستانیت کی اس میں خوب اچھی زبردست قسم کی آوازیں لگائی ہیں, صحیح. اور اس کے علاوہ اس نے مشترکہ دشمن کا تعین بھی بڑا زبردست کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے, جمہوریت اور جمہوری جتنے حکمران تھے ان کو اس نے زبردست کر کے نچوڑا, چھوڑا نہیں ہے کسی کو بھی, ٹھیک ہے. اتنا سخت اپنے خیالات میں تھا. دیکھیں خیالات کی سختی, دوسرے کو گنجائش نہ دینا نا, یہ فاشزم کا ایک بڑا خاص حصہ ہے. آدمی فرد واحد کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے اس کے اندر نا. تو یہ چیز اس کے زمانے میں موجود تھی کافی حد تک. جب ان کی لڑائی ایک پارٹی کے ساتھ ہو گئی تو وہ پارٹی بھی ان کے عتاب کا حصہ بنی, ہر وقت اس کے خلاف تقریر ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. پھر آخر میں فوج کے خلاف ہو گئے تو دیکھیں فاشزم ہی کے خیالات ہیں کہ وہ پھر بہت بری ہو گئی, تمام چیزیں اس کی خراب ہونے لگی. تو ان وجوہات کی بنا پہ غالباً یہ اعتراض کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح صنعت کاروں اور حاضروں کے ساتھ تو ان کا کوئی ایسا خاص اشتراک شروع سے نہیں رہا, لیکن فوج کے ساتھ ان کی جب تک تھی تو بہت پاور میں یہ تھے. اور آخری اظہار رائے پہ پابندی اور میڈیا, اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر جتنی یوتھ بیٹھی ہے وہ ان کے شروع سے سپورٹر تھی. تو میڈیا پر پابندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میڈیا ہماری زبان بولے, یہی ہوتا ہے نا. تو آلریڈی میڈیا پہ ان کا بندہ بیٹھا تھا, یوتھ ان کے سپورٹر تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی جو نون لیگ وغیرہ کی گورنمنٹ ہے ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یار کیسے پبلسٹی کرتا ہے. اتنا اکثر اوور ایکٹنگ کی وجہ سے ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, وہ پانی میں جا کے وہ ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہیں وہ سیلاب والوں کے, اور اس طرح کی بہت عجیب عجیب سے واقعات ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یار ان کو سلیقہ سمجھ نہیں ہے کہ میڈیا پہ کیسے بات چیت کی جاتی ہے, اور میڈیا کو کیسے ہے نا لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے. باقی حکومت گزارا چلا ہی رہے ہیں, دیکھیں آپ سڑکیں وڑکیں بنا لیتے ہیں, کام کر لیتے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, ترقیاتی کام پہلے بھی تھے ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن میڈیا سے بات چیت کرنا اور کس طرح سے ایک سوشل پبلسٹی بنائی جاتی ہے اس کا سلیقہ طریقہ نہیں ہے, اس سے بالکل ناواقف ہے. حالانکہ وہ خوب واقف ہے, وہ جین زی ہے, جنریشن زیڈ کے لوگ ہیں اور بڑے اس حوالے سے ماہر ہیں, اور وہ پوری اس کے ساتھ اس کے سپورٹر تھے, اور آج بھی ہیں بہت ساری بڑی تعداد میں. بعض جو تاجر وغیرہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت نقصان کیے تھے وہ کچھ اس کے خلاف بھی آج کل ہو گئے. تو یہ تو جس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے حق میں لوگ ہو جاتے ہیں, خلاف باقیوں کے ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ چند خیر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے باقاعدہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس طرح دیکھا ہے کہ فاشزم کا الزام لگاتے ہیں لوگ عمران خان کے اوپر کہ بھائی یہ فاشسٹ تھا, ایک آدمی تھا, سب کچھ اس کے گرد ہوتا ہے. آپ اس کی پارٹی بھی دیکھیں نا, یہ نعرہ اس وجہ سے بھی لگ سکتا ہے اس کے خلاف کہ فاشسٹ ہے کہ ایک آدمی پوری پارٹی تھی, اس کے شکل پہ لوگ ووٹ دیتے تھے اور کسی کے اوپر نہیں دیتے تھے.
تو نیچے سے پورے کو سسٹم نہیں تھا کہ بھائی فلانا اقبال یہ وہ، حالانکہ دیکھیں اور پارٹیوں میں کئی سارے افراد ہیں جن پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ بھائی اچھی ہیں بری ہیں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے الزام ان کے اوپر لگتا تھا. اب آپ بتائیں نون لیگ کے اندر تمام آپ کو لگتا ہے کہ کئی سارے پائے جاتے ہیں. جمہوریت کی مخالفت ہے، جمہوریت کی مخالفت کہاں نون لیگ والے کرتے ہیں؟ نون لیگ والے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. بولنے والی حکومت تو عمران خان کی تھی جو صحیح بات کرتی تھی. یہ لوگ کہاں بات کرتے ہیں؟ جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں صحیح ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فوج نے ان کی ہیلپ کی، بالکل درست ہوگا. لیکن ہم جب کسی چیز کی بات کرتے ہیں نا، ایک آدمی ایک چیز کو بالکل کلیئرلی رد کر رہا ہو، بار بار اس کی مخالفت کر رہا ہو، ان چیزوں کو خود پھیر کے اپنے خیالات کے مطابق لانے کی ترتیب پہ آیا ہوا نا، وہ جمہوریت کی مخالفت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی جمہوری طریقے میں پہلے سے تھا، چل رہا تھا. فوج کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری حکومتیں بنائی ہیں. پنجاب تو ویسے پاورفل صوبے میں ان کی زمانوں سے حکومتیں بن رہی ہیں. تو جمہوری عمل دخل اس مشینری میں ان کا ایک آلریڈی کافی زیادہ چلتا ہے سسٹم. ان کو پتہ ہے کہ پاور ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے ممبرز ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، ہر کے اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو اس طریقے کے عادی تھے. تو چنانچہ اس کو انہوں نے کبھی کھل کے مخالفت نہیں کی ہے، یہ ہر چیز کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. اس سیٹ اپ میں ان کا حکم چل جاتا ہے، کیونکہ اس کا نہیں چلتا ہوگا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سارے بیوروکریٹس ان کے بیٹھے تھے، مجھے کام نہیں کرنے دیتے، تو چنانچہ میں اس لیے ان کو دباتا تھا. تو ایسے واقعات ضرور ہوں گے، لیکن وہ کھل کے کہتا تھا، میں دباتا تھا، ان چیزوں کو مخالفت کر رہا تھا نا کھل کے. تو یہ بس اس طرف اشارے کی وجہ سے لوگ کہتے ہوں گے غالباً. باقی صحیح ہے، کہہ سکتے ہیں ایک آدھ حکومت ان کی اس سے آئی ہے، لیکن ابھی بھی دیکھیں جمہوری عمل شامل اس وجہ سے تھا کہ دیکھیں انہوں نے کتنی ساری پارٹیوں کا اتحاد کیا. پی ڈی ایم بن کر آئی ہے، تو جمہوریت تو ہے نا. اگر جمہوریت نہ ہوتی تو یہ خود کوئی ایسی ڈیل کرتے بیک ڈور پہ اور اس کے ذریعے سے آ جاتے، لیکن جمہوری عمل کے ذریعے سے آئے بہت واضح طور پر. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ دیکھیں ویسے بھی اس طرح کے ملکوں میں پاکستان وغیرہ کی چیزیں ایسی ہی چل رہی ہوتی ہیں کہ ہلکا پھلکا ڈفرینس آتا ہے، اور وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ دھندلی لکیریں ہیں، واضح نہیں ہے، کوئی کسی طرف چلا جائے گا، کسی طرف چلا جائے گا. اور سیاسی نظریات بالخصوص ایسی چیزیں آپ اس میں کسی کو قائل نہیں کر سکتے. کچھ بھی ہو جائے نا، جس آدمی کی توجہ، دھیان، دلچسپی جس کی طرف ہوتی ہے وہ اس کی تصحیح کرتا رہتا ہے، اور مخالف جتنا بھی اچھا کام کر لے اس کی کوئی نہ کوئی خرابی ڈھونڈ لیتا ہے. یہ بڑی کام سی چیز ہے. تو یہ سیلز میں بھی سکھائی جاتی ہے یہ چیز. بہرحال اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی، تو 1922 سے لے کر 1925 تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں یہ خود تو وہ تھوڑی نا معیشت دان تو کوئی نہیں تھا نا. یہ موسیرینی صاحب بونیتو جو تھے سیاست دان تھے، بات چیت کرنا آتی تھی، بڑے اچھے خطیب تھے، بڑی باتیں شاتی کی انہوں نے، اور جیسے سیاست دان کو بات کرنا، تقریر کرنے کا فن آنا چاہیے، تو وہ چیز ضرور موجود تھی. لیکن معیشت کے بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے جس آدمی کو اپنا وزیر بنایا تھا، وزیر خزانہ، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کی جو معاشی پالیسیاں تھیں اس پہ اس کا بڑا اثر انداز ہوا تھا وہ بندہ. اور اس آدمی کا نام ہے البرٹو ڈی اسٹیفنی. ایک سیکنڈ بس یہ لکھ لوں. صحیح ہے، ابھی صحیح لکھا ہوا ہے یہ، بس یہ ٹھیک ہے. تو یہ وہ بندہ تھا جو ان کا معیشت دان تھا. یہ آزاد معیشت کی کافی اس کے خیالات تھے. تو بہت ساری چیزیں آزاد رہنے کی پیچھے شاید وجہ بھی یہ تھی، ورنہ کافی سوشلسٹ مزید بھی مضبوط ہوتا حکومت کا. 1925 کے بعد پھر یہ ختم ہو گیا تھا، تو پھر یہ اور مزید بڑھتی گئی. اچھا، اس کی حکومت پھر ختم کب ہوئی ہے اس پہ ہم بات چیت ختم کریں گے اختتام پہ. درمیان میں سوال کوئی کر رہا تھا، وہ بتا دیں. کہہ سکتے ہیں فاشزم میں عامریت کا چرچا تھا، تو ڈکٹیٹرشپ کی کافی ترتیب تھی ڈکٹیٹرشپ کی نا، کہ ایک آدمی ڈکٹیٹ کرتا ہے اور لوگ چلتے. تو جب فرد واحد کے ہاتھ میں ہوتی ہیں چیزیں تو اس کو ڈکٹیٹرشپ کہا جا سکتا ہے. فاشزم مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا، جس میں ڈکٹیٹرشپ کی طرف رجحانات اس کا حصہ ہیں. صحیح ہے، ڈکٹیٹرشپ اور بھی کئی ملکوں میں ہوتی ہے، کئی سارے ملکوں میں فوجی ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی خاص خیالات اور حب الوطنی اور یہ مثلاً کسی ایک خاص کو رگڑے جا رہے ہوں، اس کو پکڑے جا رہے ہوں، ساری قوم کی توجہ وہاں لگائی ہوئی ہو، یہ چیزیں نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا، میں نے ایک بات یہاں کہی تھی، ان سے متاثر ہونے والے ملکوں میں بڑا جرمنی خود تھا. فاشزم سے نازیزم بنی ہے. جو نازی پارٹی تھی اس نے فاشسٹ دیکھا کہ فاشسٹ لوگوں کے کیا خیالات تھے، تو چنانچہ ان کا مشترکہ دشمن کون تھے؟ نازیوں کا کون تھے؟ ہولوکاسٹ والی پارٹی. یہودی تھے بھائی، یہودی. انہوں نے یہودیوں کو خوب مارا ہے. انہوں نے کہا ہماری جو جرمن قوم کی ساری بے عزتی ہوئی ہے وہ کن کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہودیوں کی وجہ سے. اور یہ سب گڑبڑ لوگ ہیں. اس کو خوب قتل عام کیا، جہاں گیا قتل عام کیا، پولینڈ میں کیا، رشیا میں کیا، جہاں گیا بس خوب قتل کیا ان کو. تو یہ شروع سے بہت سخت مخالف تھا. تو مشترکہ یہ تھا. اور اسی طرح جمہوریت بھی نہیں تھی، عامریت تھی، ایک آدمی کے ہاتھ میں ساری پاور تھی وہاں پہ بھی. اور قوم پرست تھی، جرمن قوم سب سے اعلیٰ ہے، یہ باتیں ساری اس میں اندر تقریباً موجود تھی. اور صنعتیں ساری گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی تھی، چنانچہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلتی تھی. سب کو اس نے لگا دیے تھے کس کام پہ؟ اسلحہ بنانے پہ. خوب ہوائی جہاز بنائے، پانی کے جہاز بنائے، خوب سارے ٹینک بنائے. تو جنگ عظیم دوم کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے لیے پورا ملک تیار ہو گیا. تو یہ اشتراک کا اس میں بڑا حصہ تھا. ٹھیک ہے، اظہار رائے پر پابندی بھی تھی، خوب پروپیگنڈا ہوتا تھا، گورنمنٹ کے ہاتھ میں فل کنٹرول تھا. تو فاشزم کے تقریباً اکثر نظریات نازیزم کے اندر بھی ہے. تو یہ چیزیں کافی قریب قریب ہے. اور خود بہت اچھا دوست تھا ہٹلر.
موسولینی کا، ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے، ساتھ رہتے تھے. اور پھر تاریخ بتاتا ہوں زوال کی کہ یہ فاشزم ختم کیسے ہوا. تو یہ بات ہی، یہ موسولینی کی موت کے ساتھ فاشزم ختم ہو گئی ہے. تو زوال کی تاریخ اب یہاں پہ آ جائے گی کہ زوال پذیر کیسے ہوا. شروع میں اچھا ٹائم تھا جرمنی کا، ان لوگوں نے بھی خوب ترقی کی. ان کو دیکھ کے جرمنوں نے ترقی کرنا شروع کی. ہٹلر آیا اور ہٹلر نے آ کے ملک میں نظام تبدیل کیے. 1929 میں دنیا میں کیا آیا تھا؟ ہاں، دا گریٹ ڈپریشن بولتے ہیں اس کو، دا گریٹ ڈپریشن. عالمی بحران دنیا میں واقع ہو گیا. اور امریکہ کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے پراپرٹی سے، جیسے ہمارے ملک میں پراپرٹی سے بڑا بحران آیا ہے، تو امریکہ کی پراپرٹی مارکیٹ سے پوری دنیا میں بڑھتا گیا اور بحران آ گیا. تو اس بحران کے موقع پر بھی اس کی گورنمنٹ تھی 1929 کے موقع پر، اور انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو چلایا. اور یہی بہت سارے مخالف، بہت تاریخ ہے خیر مختصر، اس زمانے میں بھی اس کی تھی. آہستہ آہستہ پھر جنگ کا حصہ یہ ہوا کہ جرمنی نے مکمل یورپ کے سینٹرل حصے پہ قبضہ کر لیا. جرمنی نے مکمل فرانس پر حملہ کر لیا، مکمل بیلجیم جو تھا وہ مکمل قبضے میں کر لیا. بڑے سارے ملک اس نے قبضے میں کر لیے. لیکن اس نے اپنے کئی سارے ہوائی جہاز اڑائے. وہ درمیان میں فاصلہ ہے، تھوڑا سا سمندر آتا ہے، ٹھیک ہے، چند 100 کلومیٹر درمیان، 100 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 100 کلومیٹر کے آس پاس تقریباً، بس سمجھ لیں، سینٹرل یورپ کے درمیان میں اور UK برطانیہ کے درمیان میں. برطانیہ میں بھی اس نے حملے کیے. برطانیہ پہ بھی ہوائی جہاز آتے، بم گرا کر آتے، لڑائیاں ہوتی، لیکن برطانیہ میں پیش قدمی زیادہ ہو نہیں پا رہی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے روس کے ساتھ بھی لڑائی کر لی. جنگ کے شروع میں جنگ عظیم دوم کی بات چلا رہا ہوں ابھی میں، کیونکہ ابھی ہم آغاز کے بعد زوال کی بات کر رہے ہیں نا، تو زوال کی تاریخوں کی طرف ہم آ رہے ہیں. تو 1939 میں جنگ عظیم دوم صحیح اچھی طرح سے تمیز سے شروع ہو گئی، زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو گئی. اور 1945 کے اندر جنگ عظیم دوم ختم ہو گئی. یہ 6 سال کی جنگ تھی جو پہلے جنگ عظیم سے بھی بہت بڑی تھی. بہت زیادہ ممالک اس میں متاثر ہوئے، بہت زیادہ لوگ بھی مرے، بہت زیادہ جنگ بھی پھیلی ہوئی تھی. اس کے اندر دور دور کے لوگ، یورپ کے باہر امریکہ بھی شامل تھا اور جاپان بھی شامل تھا اور چائنا بھی شامل تھا، اور بہت ساری ریاستیں آزاد ہو رہی تھی تو وہاں کی مقامی جدوجہدیں بھی شامل تھیں. مثلا ہندوستان وہاں سے آزاد ہوا اور انڈونیشیا اس میں آزاد ہوا. تقریباً ایشیا کے اکثر ممالک اسی موقع پر آزاد ہوئے کیونکہ یورپ کی گرفت بہت کمزور پڑ گئی تھی. تو یہ بہت عالمی سطح کی جنگ کہلاتی ہے. دوسری جنگ عظیم صحیح معنوں میں عالمی جنگ ہے. پہلی جنگ عظیم صحیح معنوں میں دیکھا جاتا ہے وہ یورپ کی جنگ ہے، عالم کی جنگ نہیں ہے پورے. تو اس موقع پر بہت جرمن کے پاس پاور تھی، اور جنگ کے شروع میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا سوویت رشیا سے کہ بھائی ہم دونوں آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. تو چنانچہ ان دونوں نے مل کر پولینڈ کے اوپر حملہ کیا. آدھا قبضہ بھی کر لیا، آدھا اس نے لے لیا، آدھا اس نے لے لیا. لیکن اس کے باوجود بھوک پوری نہیں ہوئی تھی ہٹلر صاحب کی، تو انہوں نے پھر رشیا کے اوپر بھی حملہ کیا. طاقت بھی بہت تھی، لیکن روس کی سردی جو ہے نا، برفانی ریچ، سوویت ریچ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایک استعارہ ہے. بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، اس سے کا معنی ہی ہوتا ہے شمالی علاقہ ہے. تو اس برف کی وجہ سے وہ وہیں سے جنگ عظیم دوم میں جرمنیوں کا زوال شروع ہوا. ورنہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی اب جرمنی سپر پاور ہے اور یہی دہائیوں اور آگے جو ہے صدیوں تک انہی کی گورنمنٹ رہے گی، اتنی پاور آ گئی تھی. تو اسی آدمی کے زمانے میں اتنا عروج انہوں نے حاصل کیا. لیکن جب سوویت یونین کے اوپر حملہ کیا، جوزف اسٹالن وہاں کا حکمران تھا، وہاں کی جنگ کے اندر یہ لوگ ہارتے گئے. ان کو بھی بہت مارا پیٹا، لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے. اتنی عوام تھی ان کی، اتنے بندے تھے، 1 لاکھ مارے، 2 لاکھ مارے، 10 لاکھ مارے، 20 لاکھ مارے، اتنے اور آ جاتے تھے. اتنا بڑا ملک تھا وہ، اتنی ان کی سپلائی تھی بندوں کی، بندے مروا سکتے تھے وہ. اور پھر تھا بھی سوشلسٹ نظام، اپنی مرضی سے کوئی جنگ میں نہ آنا چاہے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا. سوشلسٹ نظام میں سب کچھ سینٹرل سے چلتا تھا، نہ کوئی پرائیویٹ پراپرٹی، نہ کچھ پرائیویٹ، کچھ تھا ہی نہیں. جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہی ہوتا تھا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس وقت ویڈیو مکمل نہیں ہو سکی، معلوم نہیں کسی وجہ سے نامکمل رہ گئی، تو بالکل آخری کی چند باتیں رہ گئی تھی، تو میں نے کہا وہ ادھر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے وہ سبق مس نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے یہ تھا کہ جی یہ سوویت رشیا سے جرمنی خود تو جنگ ہار گیا، اور اس کے بعد یہ واقعات ہوئی کہ ایک تو مشرقی طرف سے روس بھی مستقل حملے کرتا رہا اور یہاں سے ان کو دباتا کیا جرمنی کو. بہت مختصر بتا رہا ہوں میں، اس میں بڑی ساری جنگیں ہوئی ہیں. اور مغربی جانب سے بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ جو کمزور ترین ملک تھا، خیر مکمل اس نے فرانس پہ اور پولینڈ پہ تو قبضہ کر ہی لیا تھا، اور اوپر بھی حتیٰ کہ جنا ناروے کے علاقے میں بھی ان کا قبضہ تھا. تو پورا یورپ پہ تقریباً اتنی بڑی طاقت تھی. لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ یہاں سے بلکہ سمندروں میں بھی ان کی جنگ چل رہی تھی، سمندر میں بھی ان کی آبدوزیں تھیں، اور وہ جا کے سب سے بڑی بحری قوت برطانیہ تھی، اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی بہت ڈبویا انہوں نے. تو دوسری جنگ عظیم میں بہت ساری جنگی ایجادات بھی ہوئیں، نئی ایجادیں آئیں جس نے جنگ کے پلڑے بار بار پلٹے، جاپان کی طرف بھی لڑائیوں میں. لیکن میں ادھر ادھر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو مختصر یہ کہ جنگ میں بھی جو ایسی تبدیلیاں آئیں، ایسی نئی ٹیکنالوجیز آئیں کہ جو ان کی خاص کشتیاں تھیں، خاص آبدوزیں تھیں، جن سے یہ بہت جو ہے نا ان کو نقصان پہنچا رہے تھے، کہ اب وہ کام نہیں کرنے لگی. انہوں نے ان کے علاج کے لیے ٹورپیڈوز ایجاد کر لیے، ان کی آبدوزوں کو مطلب یہ کہ ہلاک کرنے والے ایسے اسلحہ بنا لیا. اور امریکہ کی بھی مستقل مدد ان کے ساتھ تھی. امریکہ سے اس
جو جزیرہ نما ملک ہے انگلینڈ ہے، تو برطانیہ میں جو نا سامان بھی آنے لگا، خرد و نوش کا ادارہ زیادہ، پھر وہاں سے فوجیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ افریقہ میں بھی ایک بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہوئی، تو رومل ایک بڑا ان کا جو نا ڈیزرٹ فاکس کہلاتا ہے، جرمن ایک بڑا جو نا جرنیل تھا، وہاں پہ اس نے بڑی لڑائی کی، لیکن بہرحال وہاں سے بھی ہار گئے امریکی فوجوں کو اترنے کے بعد، حالانکہ اس کے پہلے یہ وہاں پہ بھی جیت رہے تھے۔ اب افریقہ بھی سارا یورپی لوگوں کی کالونیاں بنا ہوا تھا، ہمیشہ سے وہی حال ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ افریقہ میں بھی ہارنے لگے، نیچے سے اتنا ہار گئے کہ بس بالآخر 1-1.5 لاکھ فوج جرمن اس نے سرنڈر کر دیا، اور جو رومل جرنیل تھا جو ڈیزرٹ فاکس کے نام سے مشہور ہے وہ واپس آ گیا۔ ہٹلر نے اس کو جرمنی بلا لیا اور روسی محاذوں کی طرف متوجہ کر دیا۔ مغرب پہ بھی محاذ اس طرح کھل گیا اس کے بعد کہ جب یہاں سے نیچے سے یہ لوگ جنگ ہارے تو نیچے سے اٹلی کے راستے جو نا انہوں نے حملے وہاں سے بھی کیے، جس میں اٹلی کے اندر جو حکومت تھی، جس کی ہمارا اصل موضوع کا حصہ تھا کہ اٹلی کے اندر سے بھی اس کا دوست موسولینی وہ حکومت کر رہا تھا، اور اب موسولینی جہاں موجود تھا اور ہٹلر کا ایک حلیف تھا اور اس کا ساتھی تھا، تو نیچے سے اس کے علاقے پہ بھی اب دوسری الائڈ فورسز کا حملہ ہو گیا، اور یہ جو ایکزیل فورسز تھی جرمنی اور اس کے اتحادی، جس میں خاص طور پہ اٹلی شامل تھا، اور نیچے دوسری جانب ایشیا کے ملکوں میں یہ جاپان تھا، تو یہاں پہ اٹلی کے اوپر بھی حملہ ہو گیا۔ اور اٹلی کے اوپر جیسے حملہ ہوا تو فوری طور پر وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو اگرچہ سیاسی نظام سے تھا، بادشاہ بھی اتنا زیادہ عمل دخل اس کا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ایسے موقع پہ بادشاہ نے اس کو معزول کر دیا، قید کروا دیا، اور جو نا حکومت میں اس نے تختہ پلٹ کر دیا۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ اعلان کیا کہ بھئی ہم اتحادی نہیں ہیں جرمنی کے، بلکہ انہوں نے فوری یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب ہم روس کے کیا نام ہے جرمنی کے خلاف جنگ لڑیں گے، اس کے ساتھ مل کر الائڈ فورسز کے ساتھ مل کر، یعنی امریکہ، برطانیہ اور روس کے ساتھ ہو جائیں گے اس جنگ کے اندر۔ تو ایک دم تختہ پلٹ والی بات تو لامحالہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ہٹلر نے چنانچہ فوراً دوبارہ سے کسی طرح ہفتے ڈیڑھ کے اندر اس کو ڈھونڈ کے نکالا کہیں سے کہ یہ موسولینی کدھر ہے، کیونکہ موسولینی کو جب تک بحال نہیں کرتے بنی تو موسولینی کو تو دوبارہ سے وہاں پہ اپنا دبدبہ نہیں لا سکتے تھے وہ۔ بہرحال پھر ایک کٹ پتلی حکمران کی طرح وہ ہو گیا، اور ان کی فوجیں پہلے سے بھی بہت زیادہ موجود تھیں اٹلی کے اندر، اور بہت طاقتور فوجیں تھیں لامحالہ جرمنی کی، تو انہوں نے جرمن لوگوں نے ہی اور انہی کے ذریعے سے پھر اٹلی کے اندر بھی جرمن جنگ لڑتے رہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تمام الائڈ فورسز، امریکہ اور برطانیہ کی فوجیں یہاں سے بھی بڑھ رہی تھی، پھر فرانس سے بھی انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ بہرحال تو آگے بڑھتے 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 وہ لوگ اٹلی کے کیپٹل تک بھی پہنچ گئے، سسلی جزیرے ہیں اور کافی سارے واقعات ہیں اس میں، آگے بڑھتے بڑھتے بہرحال انہوں نے کیپٹل پہ بھی آ گئے اور کیپٹل پہ اس کو پکڑ لیا، اس نے خودکشی کر لی، تو اس طرح سے اس کی زندگی کا اختتام ہوا۔ اور یہ آگے بڑھتے جنگ آگے بڑھی اور مختصر ہے کہ فرانس کی جانب سے بھی انہوں نے حملے کیے، برطانیہ سے دریا پار کر کے جرمنی میں بھی آئے اور ہٹلر کو بھی لڑائی میں ہرا دیا انہوں نے۔ ایک طرف سے جرمن آئے، جرمنوں کے اوپر ایک طرف سے امریکی آئے، اور جرمنوں کے اوپر دوسری طرف مشرقی جانب سے روسی آئے، اور کیپٹل تک پہنچ گئے، برلن کے درمیان میں دیوار لگی، اور وہ واقعات یہاں پہ آ کے اختتام ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم کا، کہ باقاعدہ بٹوارا ہو گیا، اور جرمنی کے درمیان میں آدھا علاقہ جو تھا وہ روسیوں نے لے لیا، اور باقی آدھا علاقہ مغربی ممالک نے لے لیا۔ مغربی ممالک میں بھی خاص طور پہ جن ممالک کے حصے بنتے تھے وہ اسی طرح حصے بکھرے ہوئے جرمنی کے، لیکن بہرحال تو وہ پہ تاریخ کے اگلے حصوں میں کسی وقت ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں خاص یہ کہ موسولینی کا ایک طرح سے تاریخی زوال کی کہانی آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ موسولینی نے جو نعرہ لگایا تھا فاشزم کا، کیسے اس نے بنیاد ڈالی، اور پہلے جنگ عظیم اس کی کیا سبب بنی، اور پھر دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تو اس کے اندر آتے آتے اس سے متاثر ہو کے جرمنی جو ابھرا، اور اس میں ہٹلر کی طاقت آگے آئی، تو اس سے بھی بڑی ہو گئی طاقت بہرحال، لیکن اس میں جو فاشزم کی بنیاد تھی وہ موجود تھی، کہ ایک لکڑیوں کا گھٹا اور اس کے ساتھ ایک کلہاڑی اور تمام قوت اس کے اندر، اور وہ لکڑیاں اس کلہاڑی کی مرضی سے چلیں گی، تو اس طریقہ حکومت کے اندر کامیابی ہے۔ تو جہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ون مین شو ہو، فرد واحد سے سب کچھ چل رہا ہو، باقی تمام پارٹی کے اندر اور کچھ خاص نہ ہوتا ہو، کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں، کئی سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں وہ ایک ہی فرد پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک فرد کا قد اتنا اونچا ہوتا ہے، باقی سارا ادارہ بس اسی پہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اسی کی شکل لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے ممالک بھی ہوتے ہیں، ایسی حکومتیں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی کمپنیز ہوتی ہیں، تو ایسی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ایسے گھر بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ایک گھر ایک ہی بندہ بس چلا رہا ہوتا ہے، تمام قوانین وہ بنا رہا ہوتا ہے، تو چنانچہ جب تک اس فرد کا ہاتھ ہوتا ہے یا وہ فرد تندرست ہوتا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ گرتا ہے تو ایک دم عمارت بھی گر جاتی ہے۔ تو چنانچہ اچھی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی چیزیں مینجڈ ہوں، وراثتیں تقسیم ہوں، ذمہ داریاں تقسیم ہوں، تمام چیزیں آگے پیچھے، تاکہ گھر بھی اچھے چلیں، ادارے بھی اچھے چلیں، کمپنیاں بھی چلیں، ممالک بھی اچھے چلیں، دنیا بھی اچھی چلے، سب کے اندر برابر ایک تقسیم ہو۔ تو یہ فاشزم کو اس لیے پسند نہیں کیا جاتا، ون مین شو کے طریقہ کار میں کچھ خرابیاں اپنے طور پہ پائی جاتی ہیں۔ بہرحال
لیکن یہ فاشزم کا نعرہ ہے جو ایک معاشی نظام نہیں بلکہ سیاسی نظام ہے. زیادہ تر دیکھا جائے تو سیاست مدنیہ سے اس کا تعلق ہے, فلسفی نقطہ نگاہ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اس لیکچر کا خلاصہ ہے آج کی. تو بس فاشزم کا لیکچر اس پہ ہی مکمل کر لیتے ہیں کہ فاشزم کی تعریف ہو گئی اور اس کے بعد تاریخ ہو گئی, کس نے ابتدا رکھی, کس نے بنیاد ڈالی, کس طرح اس کا اختتام ہوا ایک ملک کے اندر, اور یہ کوئی ایک موقع پہ باقاعدہ طور پہ آواز بن کے ابھرا, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. حالانکہ اس طرح کے خیالات ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہتے بھی رہیں گے, کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے, لیکن باقاعدہ بطور نظام خود پکار کے وہ ایک آدمی عالم بردار ہوا کہ ہم فاشسٹ ہیں, ہم یہ جنا فاشزم کو ہی درست سمجھتے ہیں اور یہ صحیح طریقہ حیات ہے. ایک آدمی نے زور سے نعرہ لگایا تو وہ ذرا زیادہ سامنے آ گیا. تو بس یہی بات ہے جی. تو آپ حضرات اس کی تیاری کریں. ہم علینا للبلاغ. جزاک اللہ.